الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 ہفتوں سے ایک ٹاپک پر، ایک موضوع پر میرا بیان چل رہا ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ تو بیان یہ چل رہا تھا کہ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے 2 طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے، 2 طرح سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک ہدایت تو ہے نظریہ ٹھیک ہو جائے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بہت سے لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں لیکن ان کی محنتیں غلط سمت میں جا کے ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، غلط سمت میں محنت ہو رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، قرآن کہتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کی کوشش دنیا میں ہی ضائع ہو رہی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ میاں تو غلط بات نہیں کر سکتے نا بھائی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خیال میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، باہمت بھی ہوتے ہیں، بڑی محنت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، نیت بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے عمل دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع، کوئی نیکی کوئی ثواب نہیں، سوائے ٹینشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی نظریہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ رخ، محنت کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے، پتہ تو ہو کہ جانا کدھر کو ہے۔ آپ نے جانا تھا پشاور، کوئٹہ کی بس میں بیٹھ گئے آپ، محنت تو اس میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرض کریں اب تو کوئٹہ کے روڈ بن گئے، فرض کریں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہو، بس بھی کھٹارا ہو، دھکے کھا رہے ہو۔ میں ایک دفعہ کوئٹہ سے میرانشاہ گیا ہوں بس میں، بہت پرانی بات ہے، تو 95-94 کی بات ہوگی۔ وادی بولان جو تھی نا، وادی بولان، یہاں سے بس ہماری گزر کے کوئٹہ سے میرانشاہ گئی، روڈ ووڈ نہیں تھا، کھڈے تھے، بس بھی نان ایئر کنڈیشن۔ تو مجھے یاد ہے 30 سے 36 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہے، پیچھے پھٹے پہ بیٹھ کے، بس کا جو پیچھے ہوتا ہے نا سیٹ نہیں تھی، اس پہ ایک پھٹا رکھا ہوا تھا۔ پھٹا سمجھتے ہیں؟ پھٹا نہیں ہوتا، سیٹ ویٹ نہیں تھی، پھٹے پہ بیٹھ کے جب کوئی کھڈا آتا تو ڈرائیور کی طرف سے 2 سہولتیں تھیں اس میں، وہ اسپیڈ سے بھگا رہا تھا، جیسے ہی کھڈا آتا تو جو سیٹ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ سیٹ بھی نیچے اور ہم بھی نیچے، یعنی وہ ایک دم سے اچھلتی اور وہ پھٹا اٹھ کے نیچے گرتا، میں اور میرے دوست تھے ہمارے ساتھ، ہم دونوں بھی نیچے گرتے۔ یہ میں کوئی رپورٹیں پیش نہیں کر رہا، ابھی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اور 3 شیشے ٹوٹے راستے میں کھڑکی کے، یعنی خود بس ہی کے 3 شیشے ٹوٹے، کسی پتھراؤ سے نہیں بلکہ ٹریولنگ سے، یعنی اتنے کھڈے آ رہے تھے کہ 3 شیشے اس کھڑکیوں کے ٹوٹ گئے، اس میں کھڈوں سے ہی ٹوٹ گئے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا ٹینشن والا سفر، ہم جب میرانشاہ پہنچے ہیں نا تو رات کو جب سوئے ہیں تو میں اور میرا دوست جو ہمارے ساتھی تھے
لوگوں نے بتایا کہ پوری رات خواب میں آپ لڑتے رہے ہو, باتیں کرتے رہے ہو, لاتیں گھماتے رہے ہو, مکے گھماتے رہے ہو. ہمیں تو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن جو جاگ رہے تھے انہوں نے کہا یہ سوتے ہوئے میں بول بہت رہے تھے. جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے نا, انسان سوتے میں بولتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اتنا لمبا سفر ہم کر کے جا رہے ہیں بس میں, پھٹے پہ. میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے, میں نے ڈاٹسن کے پیچھے 24 گھنٹے کا سفر کیے, پیچھے بیٹھ کے کچے میں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ ڈاٹسن کے پیچھے بیٹھ کے بغیر سیٹ کے کچے میں 24 گھنٹے کا سفر کیا ہے. دھول مٹی کھڈے کیا حال ہوا, کچے میں, روڈ کے بغیر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو لوگ اب ریوو دیکھ رہے ہیں, ریوو میں گھوم رہے ہیں. خیر, کبھی چھاؤں میں ملو تو ہم تمہیں کچھ باتیں بتائیں گے, شرط یہ ہے کہ اکیلے میں ملو. خیر, تو اب ایک بات مجھے بتاؤ, ایک آدمی 30 سے 36 گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہے. اتنا لمبا سفر ہے نہیں کوئٹہ سے میران شاہ کا, لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا تھا. پتا چلا جی جب ہم میران شاہ پہنچے, پتا چلا جی یہ تو میران شاہ نہیں, ہم تو بالفرض کابل پہنچ گئے ہیں, کسی اور رخ پہ ہمارا سفر تھا. تو کس قدر بڑی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کھڈے بھی ہم سے برداشت ہو رہے ہیں, وہ پھٹے گر رہے ہیں بس میں, اور شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز کی تسلی ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. مجھے کسی کام سے جانا تھا میران شاہ, تو آج نہیں تو کل ہم منزل پہ کیا ہوگا, کوئی ٹینشن ہے لیکن کوئی بات نہیں, پہنچ جائیں گے. تو وہ ٹینشن برداشت ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی ایئر کنڈیشن بس کا سفر ہوتا, گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے, بہت ہی مزے کا موٹر وے پہ سفر ہو رہا ہوتا, ہم یہ سمجھتے کہ میران شاہ جا رہے ہیں, لیکن جا کہاں رہے ہوتے؟ ایران کی طرف رخ ہوتا یا کسی اور جگہ کی طرف رخ ہوتا. تو 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا بھائی ہماری تو سمتی کہاں ہے, جو ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا تھا وہ تو ڈائریکشن ہے ہی نہیں, یہ تو غلط ڈائریکشن پہ گاڑی چل پڑی ہے. ایک منٹ سفر کا انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, ان کو منزل کا ہی نہیں پتا, ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے. کچھ لوگوں نے دولت کو اصل بنا لیا کہ پیسہ کمانا ہے, محنت کر رہے ہیں, صبح و شام پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے, ضرور کمائیں, لیکن اصل منزل انہوں نے کس کو بنا لیا؟ پیسہ کمانے کو. جب پیسہ کما لوگے, آ جائے گا پیسہ, کچھ دن عیاشی ہوگی, اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی ایک ایسی چیز میں کھپائی ہے جس میں مجھے کھپانی نہیں چاہیے تھی. اصل ہدف مجھے کچھ اور بنانا چاہیے. پیسہ ضرور کماتا میں, لیکن اصل ہدف میں نے بنا کے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی؟ غلط کر دیا. میں آپ کو ایسے پیسے والے ملاؤں گا, دبا کے نوٹ چھاپے انہوں نے. اس کے بعد جب 40-50 سال سے اوپر ان کی عمر ہوتی ہے, 50 سال سے اوپر, بوکھلاہٹ کا شکار, ٹینشن, اسٹریس, خودکشی کے خیالات, بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پیسہ بہت ہوتا ہے عیاشی کے لیے, جسم میں طاقت بولو نہیں ہوتی. ان کی مثال ہوتی ہے کہ بادام تھے تو جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام آئے تو منہ میں کھانے کے لیے دانت نہیں ہے. یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی. پیسہ کمانا منع تھوڑی ہے بھائی, پیسہ ہدف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جو پیسے کو ہدف بناتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہوس پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہوس اس کو اندر سے کیا کرتی ہے؟ نوچ نوچ کے کھاتی ہے. یہ ہوس اس کو کیا کرتی ہے؟ اندر سے نوچتی ہے, اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے. ہر وقت کی ایک ٹینشن چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. میں مروں گا تو اتنی دولت کا کیا ہوگا. میں ملیشیا گیا تو میں نے وہاں چائنیز کا قبرستان دکھایا ولاگ میں. ولاگ میں نے چائنیز کا قبرستان, وہاں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ, ان کی موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے وہ میں نے وہاں اس ولاگ میں بتائی ہے. وہ پریشان ہوتے ہیں, یار اتنا سارا پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اربوں روپے, کیا میں مر جاؤں گا اور یہ بعد والے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے؟ ان کو تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہے. ساری محنت کس کی ہے بولو؟ میری ہے یار. میں نے دماغ لگایا, میں نے امیزون اور فلانا اور ڈمکانا, اور یہ جو آج کل نیٹ پہ چل رہا ہے, نیٹ پہ جو تمہیں امیزون سے پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہا ہے نا, وہ تمہیں طریقے بتا رہا ہے, خود کما رہا ہے. نہیں ہے بات میرا خیال ہے, کیونکہ تم جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ خود وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا امیزون سے, وہ صرف کلپ بنا بنا کے پیسہ کمانے کے طریقے بتانے کے پیسے کما رہا ہوتا ہے.
نہیں آئی. تو اس لیے امیزون سے پیسے کمانے کے بجائے بہتر ہے امیزون سے پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. بہت گہری بات کی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے. دوبارہ بتا دوں. دیکھو ایک تو ہوتا ہے امیزون سے پیسہ کمانا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. کمپنیوں سے آپ کو کمیشن پہ جو ہے نا لینا پڑے گا. آپ کی پروڈکٹ میں وہاں بکوانا چاہتا ہوں, وہ تو مشکل سے ملتے ہیں, اتنے آسانی سے نہیں ملتا. تو آپ پتہ نہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کما سکو نہ کما سکو, لیکن بہتر یہ کہ آپ بجائے امیزون سے پیسہ کمانے کے, آپ امیزون سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. طریقہ بتانے کے پیسے زیادہ ملیں گے, ویوز بڑھیں گے, آپ کے ایڈ چلیں گے, اس پہ لوگ دیکھیں گے, سب آپ کی طرف آ جائیں گے, یار یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جانتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیسے کما رہے ہو, آپ بھی اس طریقے سے کما رہے ہو, کہہ رہے نہیں میں بتا کے کما رہا ہوں. یار ان لوگوں کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے یار. دوبارہ آسان. ایک ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیچ کے پیسے کمانا, یہ بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو, پکوڑے بنا کے اس کو بیچنا. اس کے لیے کوکنگ آئل چاہیے, دکان چاہیے, مزدور چاہیے, ہری مرچ چاہیے, بیسن چاہیے, کوکنگ آئل چاہیے, پولیس والوں کے بھتے چاہیے, بہت کچھ چاہیے. اس کے بعد کسٹمر بھی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا پکوڑا نہ بکے. آسان طریقے, پکوڑے بنانے کا طریقہ بتاؤ اور لوگوں کو بتاؤ پکوڑے میں بڑا پیسہ ہے, یہ بتاتے رہو. لوگ آپ کا چینل دیکھتے رہیں گے اور آپ کے پاس, چاہے وہ ان کا پکوڑا آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوں گے, بولیں گے یار ہمارے پاس تو کوئی کسٹمر آ نہیں رہا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے یوٹیوب پہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ جینین طریقے ہوتے ہیں, کچھ طریقے جو بتا رہے ہوتے ہیں جینین نہیں ہوتے, وہ صرف طریقہ بتانے کے, ان کو پتا ہے پیسے ملیں گے, لیکن وہ طریقے مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. سمجھتے ہو نہیں بات کو؟ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہدف بنا لیا دولت کو, کہ میں پیسہ کماؤں گا, پیسہ کماؤں گا, پیسہ کماؤں گا. تو میں وہ چائنیز کی مثال دے رہا تھا کہ اربوں روپے کما لیتے ہیں. موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی, اس سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے؟ ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے, پتہ ہی نہیں. کتنے ہی نسخے استعمال کر رہو بھائی صحت کے, اینٹی ایجنگ چیزیں کھا لو, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, دیسی گھی کھا لو, تو کیا آپ بچ جاؤ گے؟ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی. موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے. میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ملنے کے لیے, میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی. انہوں نے بتایا جی ایسے ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, جب ہم پراٹھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے, رگیں تنگ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اگر انسان احتیاط برتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ جاگنگ بھی کرے, جم بھی جائے, کھائے کم, میٹھا چھوڑ دے, آئل چھوڑ دے, زبردست کھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے, تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا چانس کم ہو جائیں گے, چانس ہارٹ اٹیک کے کم ہو جائیں گے, لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے. میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی, جب اس کے کولیسٹرول بھی نہیں بن رہا, رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, کیا خیال ہے بھائی جان؟ ابے سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, دل بھی صحت مند ہے, تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر؟ انہوں نے کہا بات یہ میرے بھائی, ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں؟ ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جاتا ہے, جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے, پاور ملتی ہے, تو موٹر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے اور پانی آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے, جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا. ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا, موٹر چلی, موٹر گھومے گی, آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا, پائپ کے سوراخ ہی تنگ ہو گیا, آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے, رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے, آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, لائٹ ہی چلی گئی, موٹر آپ نے ریپیئر کروائی, موٹر کی سروس کروا دی آپ نے, پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ مثال تو ہمارے ہاں KESC والے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں. تو دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑے بڑے فٹ بالر دیکھے ہوں گے,
ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, فٹ بال کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کمزور دل والا فٹ بال نہیں کھیل سکتا. اگر کمزور دل والا فٹ بال کھیلے تو وہ فٹ بال بن جائے گا. کمزور دل والا کھیل ہی نہیں سکتا فٹ بال, اتنا ٹف کھیل ہے. لیکن آپ نے فٹ بالرز کو دیکھا ہوگا میدان میں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جاتے ہیں, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو بھائی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا, ڈسکنیکٹ. اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے, اللہ میاں کا بھی تو ایک ادارہ ہے نا جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے, بجلی دیتا ہے ہمیں, وہ اوپر سے اللہ میاں نے کیا کر دیا, سوئچ آف. بیٹھے بیٹھے بندہ کلٹی, بڑی صحت مند غذائیں کھا رہا تھا, روزانہ لہسن پھانک رہا تھا, صحیح ہے نا, لیکن کیا ہو گیا, ابے کلٹی بولنے میں کچھ جا رہا ہے کہ آپ کلٹی نہیں ہوگے اس طرح کہنے سے. جب کلٹی ہونا ہوگا نا خود ہی ہو جاؤ گے, ڈرو مت. موت سے ڈرے نا تو پہلے مر جاؤ گے, تیار رہو مرنے کے لیے. کسی بھی وقت کوئی بھی کسی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں نہیں مروں گا جلدی. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف تھے جو مر کے چلے گئے قبرستان میں بھرے ہوئے, میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں, کتنے بڑے بے وقوف ہیں ہم لوگ. کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا, ان پہ تو یقین نہیں آتا. اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر, ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے ٹیں, کوئی وجہ نہیں ہے, ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, جم بھی جا رہے ہو, ساری صحت مند خوراکیں, پھر بھی مر سکتا ہے آدمی. لیکن چانس کم ہوتا ہے مگر ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری کیا ہے, شوگر ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں, گردے بیٹھ جاتے ہیں, بینائی چلی جاتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے. گردے گئے تو ڈائلسس پہ آ گئے, ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے. اب شوگر کے لیے کتنے سارے شوگر اسپیشلسٹ جو ہے نا بڑے بڑے, ان سے میں نے رابطہ کیے. میں نے کہا بھائی شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو, یہ کرو, وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور آرگینک چیزیں, سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی؟ شوگر کے اسپیشلسٹ بولے گا گارنٹی میرے بھائی, بولو نا نہیں ہے. ابے پھر کیا, میں وہ واقعہ بتاتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ نہیں بھائی کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. موروثی ہوتی ہے, آپ کے باپ دادا نانا پردادا میں کسی کو ہوئی ہوگی, آپ کو ہو گئی. گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا. گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے, گاڑی کی لی جا سکتی ہے, بہت ساری چیزوں کی. انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں. امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا, یہ جلدی مر جائے گا, امکان کی حد تک, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. کینسر کے اسپیشلسٹ, کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا. کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی, اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں, یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے وہ بعد میں پوچھنا, پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کہیں مفتی صاحب کیا شوگر کینسر, اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی, ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے, یہ 4 شادیوں کی جگہ ہے بس, تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ. یہ 4 شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے, حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے. 4 شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے, ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں, پھر تیسرے دن وہاں, چوتھے دن وہاں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا, میرا وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا. میری 2 گھر والے تھے, تو میں ایک گلشن اقبال میں, ایک ہاکسبے روڈ کی طرف, کتنا فاصلہ تھا نا. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست, میں ایک دن یہاں تو دوسرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا میں, وہ ہاکسبے کتنا دور, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے, ایک دن یہاں اگلے دن وہ ادھر. کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آتا ہے, ایک دن وہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں, 10 سال ہو گئے وہاں, 15 سال ہو گئے وہاں. ہم نے کہا ہم تو ایک دن یہاں تو دوسرے دن کہاں ہیں, وہاں ہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں
मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं। ये घर वर की मोहब्बतें चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, कोई पता नहीं होता आज कहाँ सोना है हमने। रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर दरो दीवार ईंटें बोलो नहीं होती। ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। आपको पता है 2 पैगंबरों ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वतत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है इसमें। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, कोई रिश्वत के पैसों से नहीं बना रहे थे। सवाल पैदा होता है भाई जब अपने पैसों से, हलाल के पैसों से घर बना रहे हैं तो पैगंबर को इस पे इतराज क्यों है? क्या घर ना बनाए? अब फिर यहां से मेरा आपका इख्तलाफ क्या हो गया शुरू। इख्तलाफी मसाइल छेड़ देते हैं मुफ्ती साहब। जब मेरा ये क्लिप चलता है ना, जाती घर कोई इतनी बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है, तो लोग फिर बहुत एतराज़ करते हैं। मैंने घर बनाने से मना नहीं किया भाई, बार बार कहता हूं, अगर बहुत आमदन है तो बनाओ, ज्यादा आमदन नहीं है तो मत बनाओ। खाने पीने पे जोर लगाओ फिर ज्यादा। बहुत अल्लाह ने दे दिया पैसा तो ठीक है बना लो, और वो भी इतना बड़ा, इतना बंगला, इतना खूबसूरत, ये बेवकूफ़ों के काम है। तो मैं आपको गुनहगार नहीं समझता ज्यादा मजबूत घर बनाने पर, बेवकूफ़ और अहमक समझता हूं। यानी टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, पता है 10-20 साल के बाद मर जाना है, और अरबों रुपए फूक दिए बंगला बनाने पर, तो बेवकूफ़ नहीं तो और किसे बेवकूफ़ कहते हैं मेरे भाई? शुगर का स्पेशलिस्ट कह रहा है कोई शुगर की गारंटी नहीं है, कैंसर का स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कैंसर की गारंटी नहीं है, हार्ट पेशेंट के कभी भी मर सकता है, फिर अरबों रुपए फूक दिए किसमें? सरिये और दीवारों में। इट इज कॉल्ड हमाकत। इसको क्या बोलते हैं? किसी भी अक्लमंद से पूछोगे बोलेगा भाई ये बेवकूफी ही है। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से क्या फरमाया? तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, अपने पैसों से, हलाल के पैसों से बना रहे हो, घर बना रहे हो, घर बनाने पे हमें एतराज नहीं है, इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है यहां पे। हालांकि उस कौम की उम्रें हमारी उम्रों से बहुत ज्यादा थी। उनकी हड्डियों में कैल्शियम हमारी हड्डियों में कैल्शियम से ज्यादा था। उनकी हड्डियों में सरिया, बहरिया टाउन में बनने वाले बंगले की बुनियादों में सरिये से ज्यादा था। उसके बावजूद पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने यहां से निकलना है ही नहीं। मुसाफिर खाना है भाई, इतना लिफ्ट कराओ इस दुनिया को जितना यहां रहना है। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से यही कहा। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, चट्टानों को तराशते हो और अंदर बंगले खड़े कर देते हो। कितनी मेहनत लगती है चट्टानों को तराश के बंगला बनाने में भाई, उम्रें बीत जाती होंगी। तो और सदियों तक वो घर अभी भी निशानात हैं। मैं तुर्की गया हूं ना, तुर्की के बॉर्डर पे, वहां आप देखेंगे गारों के अंदर पूरे महल बने हुए हैं। अगर उनको पता होता ना कि ये व्लॉगिंग के काम आएंगे हमारे महल हमारे मरने के बाद, तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। वो कहते हम तो अपने लिए बना रहे हैं। 50-50 साल लग जाते होंगे उस महल को तैयार करने में। जिंदगी में कितने साल रह जाते? 20-30 साल रह जाते थे। कहते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी लेके डाल दो, अगर अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है, या घर लेके डाल दो। लेकिन ये जहन में रखो कि जब ये बड़े होंगे ना, ये यहां रहेंगे नहीं। अगर बच्चे माँ बाप के घर में रहते ना, तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के घर में रह रहे होते अभी। क्या ख्याल है भाई? नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है ऊपर से गुजरना शुरू हो गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी सोचा होगा घर बनाऊं अपने बच्चों के लिए, सारे यहां फिर होते होते ना बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए मार्केट से शॉर्ट होते गए। मेरे वालिद साहब ने घर बनाया हमारे लिए, हम तो नहीं रह रहे भाई उसमें। कौन रहता है भाई? सब कोई जॉब होती है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। तो इतनी टेंशन ना लो। बच्चा के लिए अल्लाह ने वसाइल दिए तो छोड़ के जाओ, लेकिन ये जहन में रखो बच्चा 2 हाथ और 2 पांव लेके आता है। अल्लाह ने कुछ उसको भी कहा है कि तू भी कुछ हाथ पांव मारेगा, तो लिहाजा बच्चों की ज्यादा टेंशन लेके वक्त से पहले कब्र में मत जाओ। तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो। ये 2 हाथ और 2 अदद पांव लेकर आया है, बगैर हाथ पांव के नहीं आ गया। ये 2 हाथ और 2 पांव अल्लाह ने पेट एक दिया है, और 2 हाथ में 10 पेटों को भरने की सलाहियत दी है। समझते हो? ये कमा ज्यादा सकता है, जितना खाएगा उससे 10 आदमियों का ज्यादा कमाएगा ये। तो बच्चों में स्किल्स पैदा करने की कोशिश करो, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करो। और मैंने देखा है जिन लोगों ने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ कर गए हैं, बच्चों में कोई स्किल्स तो थी नहीं, कमाने का कोई तरीका तो आता नहीं था, वो सारे करोड़ों रुपए बच्चे बर्बाद करके फिर जीरो होके बैठ जाते हैं। इसलिए बच्चों में कोई काबिलियत पैदा करो, उसको ज्यादा फोकस करो। आप दौलत जमा करने को ज्यादा क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो। और बच्चा बालिग हो जाए ना, पढ़ाई से ज्यादा कारोबार की फिक्र करो उसकी। पढ़ाई वढ़ाई में आजकल कुछ नहीं रखा हुआ।
पढ़ाना है तो घर में होम स्कूलिंग में पढ़ाओ, कोई कुछ, ये अलग से टॉपिक है, इस पे तो बहुत कुछ बोलने का है अभी। तो मुसलमान तो हमेशा तिजारत किया करते थे भाई। जो तिजारत में नहीं चल रहा उसको बोलो तू कमाऊ पूत बनेगा, ठीक है, तू जॉब करेगा जाके। असल तो मुसलमानों का काम क्या है, बोलो ना, बिजनेस है। साहबा ने सबने तिजारतें की है। तो अंग्रेज के आने से पहले हम तो सारे बाप दादे बिजनेस करते थे, जमींदारी और बिजनेस। ये तो अंग्रेज को दफ्तरों के लिए मुलाजिम चाहिए थे, हम लोगों को उसने बूट पॉलिश पे और कलर बना के बिठा दिया। और अगर जॉब करनी है तो वो जॉब करो जिसमें जिसका कोई विजन हो, यानी किसी इदारे जिसका कोई बड़ा विजन हो, उस इदारे में जॉब करो, ताकि आपकी इस जॉब से इंसानियत को फायदा हो। मिसाल के तौर पर आप गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो तो इसका क्या फायदा यार। पेप्सी में जॉब कर रहे हो, उसका क्या फायदा, लोगों को पेप्सी पिला के क्या मिलेगा आपको। टीचर बन जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें आप लोगों को क्या कर सकते हो, गाइड। आप किसी मदरसे में उस्ताद बन जाओ, वहां आप क्या करोगे, लोगों को दीन सिखाओगे। तो इस तरह की जो जॉब है, फौज में चले जाओ इस नीयत से कि बॉर्डर की हिफाजत करूंगा, तो इस तरह की जो जॉब्स हैं वो तो मुसलमान को करनी चाहिए। बाकी जो आजकल जिस किस्म की जॉब्स हो रही हैं वो कोई इस्लाम उसको नहीं वो ज्यादा अहमियत देता। खैर, तो वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, कैंसर के स्पेशलिस्ट तक पहुंचा था मैं। 3 हो गए ना, एक हार्ट हो गया, एक गुर्दे की कोई शुगर की गारंटी नहीं है, दूसरा आपके दिल की कोई गारंटी नहीं है, तीसरा हो गया कैंसर। बहुत से लोग किससे मरते हैं मेरे भाई, बोलते क्यों नहीं, कैंसर से। तो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के स्पेशलिस्ट, मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब जरा बताएं, आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इससे कौन से असबाब ऐसे हैं जिनको हम इख्तियार करेंगे तो कैंसर से बचेंगे। उन्होंने बताया भाई सबसे ज्यादा जो चीज कैंसर का जरिया बनती है, मोटापा। क्या चीज बनती है, बोलो ना। आप जितना खा रहे हैं आपकी एनर्जी उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही। इनपुट ज्यादा है, आउटपुट क्या है, कम है। इनपुट 3-3 पराठे हैं, आउटपुट क्या है, दफ्तर में बैठ के कीबोर्ड से लव लेटर लिख रहे हैं, इसके अलावा या फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो 2 उंगलियां चलाने के लिए 2-3 पराठों की बिल्कुल भी जरूरत, बोलो, नहीं है। सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। हो सकता है मैं भी, मैं कोई बहुत कोई ऐसा नहीं हो कि मैं कोई, आप समझ रहे हो कि मुझसे पता नहीं कि शायद 2 निवाले सुबह खजूर के चख लेते होंगे। हम सब इस बीमारी में मुब्तला हैं। हमारी मेहनत कम है और खुराकें क्या हैं, बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा वजन नहीं बढ़ने दो मेरे भाई, खास तौर पे 40 साल के बाद किसी कीमत पे वजन, बोलो, नहीं बढ़ने दो। मीठा क्या करो मेरे भाई, 40 साल के बाद खास तौर पे जो चीनी है इसको क्या कर दो, छोड़ दो। अच्छा, मैंने कहा भाई सिगरेट, और हाँ मैंने कहा और क्या। उन्होंने कहा गुटखा, गुटके से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, तंबाकू से, मैंने तो अपनी खुद जिंदगी में इतने कैंसर के गुटके वाले देख लिए हैं। और क्या होता है भाई, और उन्होंने कहा कि ये होता है कि जी आप सिगरेट पीते हैं तो उससे क्या होता है, बोलो ना, बता दो अपनी जबान, कैंसर का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा अच्छा, सिगरेट भी एक बंदा नहीं पी रहा, गुटखा भी नहीं खा रहा, पान भी नहीं खा रहा, वजन भी उसका क्या है, फिट फाट, जॉगिंग करता है, जिम जाता है, खुराकों पे कंट्रोल है। डॉक्टर साहब गारंटी लेते हो कैंसर नहीं होगा। आपको सुन के रोना आएगा। इतना कुछ करने के बाद ना वो कहते हैं गारंटी फिर भी बोलो, सब कुछ सही आ रहा हो फिर भी हो जाता है। वो मुझे फिर लतीफा याद आता है, सुनाई देता हूं। इतना कुछ करने के बाद भी अब आदमी इतनी मेहनत करे तो डॉक्टर साहब गारंटी दो ना कैंसर नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कैंसर फिर भी हो सकता है। वो मुझे लतीफा याद आ जाता है। ऐसे मौके पे एक आदमी अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी वो। तो एक दिन बीवी ने कहा कि भाई थोड़ा सा आज मैं मेकअप करती हूँ, कुछ साड़ी अच्छी पहनती हूँ, कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ, बड़ा ज़बरदस्त ज़ीनत इख्तियार की ना उसने। अपने शोहर से कहा बताइए ये मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। हाँ, शोहर ने जब देखा ना बेगम पे, बेगम को से कहा था यार आज तो बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। कहती है थैंक यू जी। आज तो बेगम बड़ा टाइट मेकअप लगाया हुआ है, थैंक यू जी। आज तो तुमने साड़ी भी बड़ी खानदानी पहनी हुई है, बड़ी बेगम खुश हो रही है ना, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तुमने पहनी हुई हैं मगर तुम अच्छी, बोलो, फिर भी नहीं लगी। हमारे एक दोस्त थे, उनको रंगीन टोपियां पहनने का शौक था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कलरफुल टोपियां। मुझे ये था कि टोपी पहननी है तो ये सादा चाइना वाली, उनको शौक था नीली पीली ना बत्तियां लगी हुई हैं उसमें, तो बड़ी चमकदार किस्म की टोपियां खरीद के, मेरे क्लास फेलो हैं, बयान भी सुनते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुम क्या नीली पीली पहन रहे हो। कह रहे यार अच्छी नहीं लग रही टोपी। मैंने कहा देखो टोपी का अच्छा लगना काफी नहीं है, टोपी पहन के बंदा भी अच्छा लगे। ये टोपी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे पहन के बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप क्या करो, चूड़ियां पहन लो,
چوڑیاں تو خوبصورت ہوں گی لیکن بندہ پہن کے اچھا لگے گا چوڑیاں پہن کے؟ ایک بڑا خوبصورت سا دوپٹہ ہے, اس میں وہ پیکو شیکو ہوا ہوا ہے, دوپٹہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ جب آدمی پہنے گا تو اچھا لگے گا. تو ہر اچھی چیز استعمال کے بعد وہ چیز تو اچھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ بندہ بھی اچھا لگنا شروع کر دے وہ. تو اس آدمی نے اپنی بیگم کے ہر چیز کی تعریف کی, آخر کہا اچھی تو پھر بھی, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے نا مجھے یہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, گٹکا بھی چھوڑ دیا, پان بھی چھوڑ دیا, ایکسرسائز بھی کر لی, خوراک پہ کنٹرول بھی کر لیا, کینسر سے بچنے کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاطیں نہ کریں, چانسز بہرحال کم ہو جاتے ہیں. جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں تو شوگر کا بھی چانس ہے کہ 90% شوگر بھی ہوگی, کینسر بھی ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, اٹیک سے بھی مرو گے. جو نہیں مرے اب تک ان پہ حیران ہو کہ یہ مرے کیوں نہیں ابھی تک. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاط نہ کریں, لیکن گارنٹی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں. اور اس سے آگے چل کے ایک اور بات کرتا ہوں میں, اگر ڈاکٹر گارنٹی لے بھی لے, ڈاکٹر کہے بھائی تیرا لائف اسٹائل اتنا خاندانی ہے نا, او ہو, کہ ابھی WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کا ایسا لائف اسٹائل ہوگا اس کے بارے میں WHO کی طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ اس کو کبھی شوگر ہوگی, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کے گردے کبھی خراب ہوگے, نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا, یہ 150 سال جیے گا. یہ اول تو ایسی کوئی گارنٹی ہے نہیں. فرض کرو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اب جی 150 سال تک یہ میڈیسن جو لے گا یا یہ خوراک جو کھائے گا وہ کب تک زندہ رہے گا؟ 150 سال تک. فرض کرو سائنس نے ترقی کر لی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی میں جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ چلتا ہوا آدمی کہاں گر جاتا ہے؟ بولو. نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر تھا, گٹر دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ شوگر بھی نہیں ہے, اس کو WHO نے سرٹیفکیٹ دیا 150 سال زندہ رہے گا, لہٰذا اس کو نیچے گرنے سے کیا کر لو, روک لو. ٹرک والا جب ٹرک چلا رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صحت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا, وہ کچلتا ہوا بولو جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات, امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں, چلو ہم امریکہ چلتے ہیں, وہاں جا کے رہیں گے, وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے. بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے, یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو ہی نہیں, ٹرک مارتا ہے. جاپان میں ٹرین کتنی زبردست, جاپان نے ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, لیکن ٹرینیں وہاں بھی الٹتی ہیں. اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہماری ٹرین الٹے گی نا, الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو. حقیقت ہے, اتنا چانس دیتی ہے وہ, کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں, پہلے انجن ہلتا ہے, ٹرین آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا آج. بہت موقع ملتا ہے کہ بھی چھلانگ لگا لے تو. یہ جو 500 کلومیٹر پر آور سے بھاگ رہی ہے نا, اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی طرح کٹتے ہیں لوگ, جہاز بھی گرتے ہیں. میں ایک سفر کر رہا تھا, ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, جہاز میں پائلٹ نے, تو ہر طبقے سے جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو ہر طبقہ جاننے لگتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے. ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی, تو ایئر ہوسٹس کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی. مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں, جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی صاحب نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست خوشبو ہے. تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی, یہ والی خوشبو لگائی ہوئی, اور پھر میں نے جیب میں ڈال دی. اچھا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی ہے خوشبو یا کیا, میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی. اچھا میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو, اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے, وہ خوشبو لگا کے کہہ رہے کسی نے لفٹ نہیں کری. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آئی؟ میرا خیال ہے بہت گہری بات کہہ گیا میں, بہت گہری بات کہہ گیا, جلدی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا, انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے. سمجھ اچھا خیر, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون؟ ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا کہ میں نے کہا بھائی کوئی حادثے آپ نے کبھی دیکھے ہو, جہاز میں کتنا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے نا, کتنا بہترین. انہوں نے بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں, رشین جہاز تھا روس کا. اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا ہے. تو سوویت یونین تو افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں, پھر طنز یہ کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. اب ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور رشیا کی ہسٹری کا؟ تو یہ سبقت لسانی سے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلا صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے, حالانکہ صدقہ یصدقو کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے. وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے, اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں پتا.
صدقہ یصدق تصدیقاً، یہ تو پوری گردان سنا دوں میں آپ کو. تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا. وہ بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا، اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے، اس لیے توجہ نہیں گئی اس طرف. تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے کلپ بناتے ہیں، قرآن نہیں آتا. تو ایسی سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا، زبان سے آدمی سوچ کہیں اور ہوتی ہے کہیں اور، تو اس کو ایک دم سے فتویٰ نہ لگا دیا کریں کسی کے بارے میں. تو روس کا ایک جہاز تھا، انہوں نے بتایا پائلٹ نے کہ وہ جہاز جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں نا، سامنے سے اسی پہ آ رہا تھا، حالانکہ جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں کہ 5 کلومیٹر دونوں جہازوں کا فاصلہ. تو وہ جہاز میں نا ایک آٹومیٹک الارم بجتا ہے جو ایمرجنسی کا ہوتا ہے، یعنی چند سیکنڈ کے بعد دونوں جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا تھا. چند سیکنڈ کے بعد. پیچھے مسافروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن آگے پائلٹ کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو کہ 5-10 سیکنڈ کے بعد ہمارے پرخچے اڑ جانے. کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کوئی آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے، اس نے ٹرن لیفٹ کا کہا اور سامنے والے جہاز کو بولا ٹرن لیفٹ، تو اس نے ادھر لیفٹ کیا ادھر. یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے پائلٹ نے. حالانکہ ایسے موقع پہ انسان بوکھلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، پتہ چلا ٹرن لیفٹ بولا اور اس نے رائٹ کر دیا. تو کہہ رہے ہیں وہ لیفٹ ہوا ہے اور دونوں جہاز یوں گئے ہیں ایسے کر کے، سلام دعا کرتے ہوئے، الیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے. پیچھے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، وہ تو تھوڑا سا ہلے اور سیدھے ہو گئے. تو میں نے کہا ایسا ہوا کیوں ہے، سسٹم کی خرابی. انہوں نے کہا نہیں، رشیا میں بعض دفعہ پائلٹ پی کے نکلتے ہیں. حالانکہ کتنا ان کا سسٹم ہے چیک کرنے کا پائلٹ کا نا، الکوہول کتنی اس کی باڈی میں، بہت زبردست سسٹم ہے. اس کے باوجود بھی بھائی یہ سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے، انسان سے غلطی. وہ پائلٹ پی کے نکلے تھے تو پائلٹ سمجھ رہا تھا پائلٹ ہو گیا الٹا. میرا خیال ہے یہ پینے کے بعد جو ہے نا وہ الٹا ہوتا ہے، تو وہ ہو گیا الٹا. وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہوا ہے، تو جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے. ایک شرابی جیسے ہے نا، وہ مشہور واقعہ ہے کہ شراب کتنی بری چیز ہے. دیکھو آپ، دونوں جہازوں کے پرخچے اڑا دینے تھے اس نے. خیر بچ گئے، پتہ نہیں کیس ویس ہوا ان کے خلاف کیا ہوا ہوگا. تو باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے، زیادہ پی لی، ٹیسٹ میں آیا نہیں، اور پی کے جہاز خود الٹے ہو گئے. وہ سمجھے کہ ہر چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بجائے ساری چیزیں الٹی کر دی. وہ ایک شرابی تھا نا، فائر بریگیڈ کے عملے میں تھا، تو شراب پی کے چلا گیا. وہ سب سے زیادہ محنت اسی نے کی، جا کے لوگوں کو نکال کے آ رہے، 1 بندہ 2 بندہ. لوگ کہہ رہے یار کیا ہو گیا اس کو. 10-15 بندے نکال دیے اس نے نا. تو بعد میں پتا چلا جتنے بھی فائر بریگیڈ کے عملے کے لوگ تھے نا، جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے، کم بخت ان سب کو نکال کے لے آیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے پینے کے سائیڈ ایفیکٹ. اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی، خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے، اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے. خوب سمجھ لو. تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی، اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. اب آپ کہہ سکتے ہو اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا. تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے، تو آپ سے قصاص لیا جائے گا. یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا. اسلام میں شراب عذر نہیں ہے. بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا، بندہ ذبح کر دیا، تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا. شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے دنادن طلاقیں نکال رہے ہیں، اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتویٰ لاتی ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے. کیونکہ کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے، کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے. کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کل گلا دبا دے گا، دانت توڑ دے گا، بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا تھا. کچھ بھی کر لے گا وہ تو اچھا ہے، جان چھوڑ گئی اس سے. تو خیر، تو اب دیکھو کتنا، یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے. پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے، امکان ہی ختم ہو جائے. نہ امکان نہیں ختم ہوتا. اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے، پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی، ہماری اپنی ایئر لائن ہے. پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں، آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں، تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں. اچھا خیر، تو
تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے, پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے, چینی بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی مینٹین ہے, تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے, اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے. میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں. جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں, جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا. تو حادثے بھی ہو جاتے ہیں اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں حادثے. جب کورونا آیا ہے, کرونا, تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی مچائی ہے یا ترقی یافتہ ملکوں میں؟ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے. اس سے وجہ کیا تھی کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا, یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی. ہمارے یہاں مچھر الحمدللہ, میں نے ڈاکٹر کو کہا جب کووڈ ہو رہا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے؟ انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں. آپ کو کبھی ملیریا ہوا؟ میں نے کہا ہاں ہوا ہے. انہوں نے کہا کم چانسز ہیں. ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے؟ ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو. مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے, نہیں مرے. اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا, وہ طاقتور ہو گیا. اب کورونا سے مرنے کا چانس, ان کی تحقیق تھی واللہ عالم کہ ان کی ایک تھیوری تھی, آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ایک ان کا ایک رائے تھی, جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہاں سے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آج کل ماہر نفسیات بہت سارے آ رہے ہیں, ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں, بچوں کو کیسے سمجھایا جائے, بچوں کی کیسی تربیت کی جائے. یہ بات یاد رکھو, یہ ماہر نفسیات میجورٹی ان میں آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتے. ان کے اپنے بچے ہی نہیں ہوتے تو یہ کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ کچھ علوم کتابوں سے نہیں آتے. مجھے ایک, میں نے ماہر نفسیات کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے بہت بتا رہے تھے کہ ایکچولی یوں بچوں کو آپ یوں, پھر بچہ جب کچھ وہ کرے نا تو بچے کو جب ڈانٹا ہے تو پھر بچے کو بولے بیٹا آل از اوکے, تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے. اٹ از کیا, اٹ از اوکے, ڈپریشن میں نہ جائے وہ. سیلف رسپیکٹ وغیرہ وغیرہ. مجھے خیال ہوا جو میرا گارڈ ہے نا ساجد, میرا شاگرد بھی ہے, یہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بڑا گھر ہے ان کا ماشاءاللہ, اور میرا خیال ہے 25-30 تو ہوں گے کزن بہن بھائی ملا کے, اور ایسی خاندانی تربیت ہو رہی ہے. حالانکہ ان کے ماں باپ نے, دادا دادی, نانا نانی, ان لوگوں نے نہ کسی ماہر نفسیات کو دیکھا نہ کسی ماہر نفسیات کو سنا. بچے ایسے پاورفل نکل رہے ہیں, ایسا کانفیڈنس, 12-12 13-13 سال کی عمروں میں کمانا سیکھ جاتے ہیں. ماں باپ کا احترام بھی, دادا دادی کا احترام بھی, نانا نانی کا احترام بھی, بڑے بھائی کا احترام, بڑی بہن کا احترام, محبتیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نیچر پہ جو چلے گا نا وہ سیٹ رہے گا, جو نیچر سے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا. نیچرل لائف کیا ہے؟ بچے کو ڈانٹ ٹپڑ بھی چاہیے, چترول بھی چاہیے, سمجھ رہے ہو, کثرت سے بہن بھائی بھی چاہیے جن سے وہ لڑے, جن کو مارے پیٹے, وہ اس کو کوٹے پکڑ کے پھر شکایتی ٹٹو بنے جیسے بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں, پھر ابا کی طرف سے تنبیہ ہو. یہ جب تک یہ پورا ماحول کریٹ نہیں ہوگا بچے ڈپریشن کے مریض بنیں گے, جو کہ بن رہے ہیں. 1000 گز کا بنگلہ ہے, بچہ ایک ہے یا 2 ہے, اس نے ویسے ڈپریشن میں جانا ہے بچے نے, کارٹون سے دل تھوڑی بہلائے گا. بچے کو بہن بھائی چاہیے میرے بھائی, نہیں ملیں گے وہ پاگل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی. ابے تمہارے ذہن میں تربیت کا جو مفہوم ہے نا وہ مفہوم ہی غلط ہے. تم سمجھتے ہو ایک بچہ ہوگا ڈاکٹر بنا دوں گا, ڈاکٹر بن جائے گا, ہو سکتا ہے انجینئر بن جائے. تربیت اس کو نہیں کہتے. تربیت کہتے ہیں اوپر کی کھوپڑی کیا ہو, خوش ہو, سیٹ ہو, فٹ فاٹ ہو, نیچرل لائف ہو, اس کی غموں کو برداشت کرنا آتا ہو. ایسے ایسے لوگ میں جانتا ہوں بہت پڑھے لکھے بچے ہیں لیکن ذرا سی ٹینشن آتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں, وہ خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو بچوں کی خودکشیوں کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں. بچے کو چھوڑ دو میرے بھائی, کھیلنے کودنے دو, مٹی کے گولے اٹھا کے مارے. ہم تو ایسے کھیل کے, اب دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے. اگر مجھے میرے ابا نے ماہر نفسیات کے حساب سے ٹریننگ کی ہوتی, میرے ابا کہتے بھائی میرا 4تھے نمبر کا بچہ, میں 4تھے نمبر پہ ہوں, 3 میرے بعد بھی ہیں, اور میرے والد صاحب کی آمدن زیادہ نہیں تھی. اگر والد صاحب کہتے ہیں ایکچولی اب جو 4تھے نمبر کا جو آیا ہے تو ایک ماہر نفسیات کا کلپ لگا کے سنو, مجھے کہتے ہیں بیٹا اٹ از اوکے, 4تھا ہو گیا, ہوا غلط ہے. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں 2 بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے, تو میں تو یہ سن کے ڈپریشن میں جاتا, میں 4تھے نمبر پہ پیدا ہوا ہوں, میری تو تربیت بولو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمارے ابا نے کیا کہا بھائی, کوئی نہ ماہر نفسیات کو نہیں سنا انہوں نے, کوئی کہیں سے کاؤنسلنگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. دین جانتے تھے, شریعت جانتے تھے,
بھائی بچے پہ بلا وجہ سختی نہ کرو, اگر کبھی کر دو تو اس کی تلافی کر دو, تاکہ بچے کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا بولو نہ ہو. تھوڑا ٹائم بھی دو بچے کو, اتنا سر پہ بھی نہیں بناؤ چڑھا لو کہ پتہ چلے کہ لوگ کہیں گے یہ ان کا ابا ہے اور جو باپ ہے وہ کیا ہے, بیٹا ہے. تو ابا کا ہمیں چانٹے کا خوف بھی ہوتا تھا, ڈنڈے کا خوف بھی ہوتا تھا, اور محبتیں بھی ملتی تھیں. دونوں چیزوں کو لے کے مارکیٹ میں کیا کرو, چلو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ایسا نہیں تھا کہ ابا نے, ہمارے ابا کو ایک چیز میں بہت, کہ کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے یا بڑوں کے سامنے زبان چلا دے تو یہ ایسے تھا جیسے کفر بک دیا اس نے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ نہیں تھا. بڑے کے سامنے زبان چلا دی نا, جیسے ابا اگر ہمیں کوٹ رہے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کٹائی کو برداشت کریں. یہ شران ہم پہ کیا تھا, بولو, واجب تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے میرے ابا ظالم ہیں, انہوں نے مجھے مارا کیوں. اور پہلے تو لوگ اپنے کزنوں سے پٹتے تھے. میرے بڑے بھائی نے ہمارے چھوٹے کزن کو اسکول سے بھاگنے پر دھنائی لگائی, اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والا. ماں باپ نے ان کے بھی سکھایا, بتا بھائی یہ جو کزن ہے یہ بھی بڑے بھائی کی طرح ہیں تو بڑے نا عمر میں, تم سے 15 سال بڑے ہیں, تو اگر یہ تمہاری تربیت کے لیے تمہیں ڈانٹتے ہیں, تم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تمہیں آگے سے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں. آج ہوتا کیا ہے, چاچا نے بھتیجے کو تھوڑی آنکھیں دکھائیں تو بیگم صاحبہ آ جاتی ہیں, اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ کے بھائی کون ہوتے ہیں میرے بچوں کو ڈانٹنے والے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماموں نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا تو شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے تمہارا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں کو ڈانٹنے والا. تو آپ اپنے بچوں کو فرعون بنا رہے ہو کہ نہیں بنا رہے؟ بچوں کو تو یہ سکھا دو میرے بھائی یہ میں تمہارا باپ ہوں, یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہاری پھپھو ہے, یہ تمہارا چاچو ہے, یہ تمہارا تایا ہے. ان میں سے کسی نے بھی کسی بھی وقت آپ کو ڈانٹا یا آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ کے پاس اعتراض کا آپشن بولو نہیں, کیونکہ یہ خاندان کے بڑے ہیں. ہماری پرمپرا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں پہ سختی کرتے ہیں تو چھوٹوں کے پاس برداشت کے علاوہ کسی اور چیز کا آپشن بول لو میرے بھائی نہیں ہوتا, تاکہ پتہ چلے یہ بڑے ہیں اور آپ کیا ہو چھوٹے. ہاں کوئی زیادہ ظلم کر رہا ہے, بلا وجہ اس کو بدتمیز بنا رہا ہے, تو بچے کے سامنے نہیں, الگ سے اس کو سمجھا دو کہ یار اس موقع پہ چانٹا بنتا نہیں تھا, آپ نے بلا وجہ لگا دیا, کائنڈلی آئندہ کیا کریں, احتیاط کریں. پھر بھی بلا وجہ کے چانٹے مار رہا ہے تو پھر آپ اس کو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں بتا دیں کہ اب اگر چانٹا آیا تو اس چانٹے کا رخ کیا ہو سکتا ہے, چینج ہو سکتا. معذرت کے ساتھ اتنی بڑی دھمکی نہ دیں اس کو, لیکن یہ کہ تھوڑا سمجھا دیں الگ سے. ہم نے تو اس سے بھی آگے میرے بھائی, جب ہم اسکول سے پٹ پٹا کے کبھی کبھار آیا کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو ہم شکایت لگانے کے مجاز نہیں تھے. میرے بچوں نے کبھی اسکول سے گھر آ کر میرے سامنے ٹیچر کی شکایت بولو نہیں کی. ہاں کہیں زیادہ ظلم ہو رہا ہے, بعض تو ایسی جوتے ہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں, وہاں سے بچے کو نکال دو پہلی فرصت میں. ٹیچروں کے خلاف بغاوت نہ کرواؤ, بچے کو نکال دو. ظلم تو تھوڑی, بعض مدرسوں میں قاری لوگ بہت کوٹتے ہیں, تو ایسی رپورٹ آئی ہے بے تحاشا جنگلی جانوروں کی طرح مارا ہے, بچے کو ہٹا دو وہاں سے. وہ ادارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں اس سے بچے کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں. خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ابھی ہم دو اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی میں نے کہا کہ آپ نے موت کے سارے اسباب اختیار کر لیے کہ اب یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا, تو جہاز میں بیٹھو گے, جہاز کیا ہو جائے گا, پائلٹ ہو سکتا ہے زیادہ پی کے نکلا ہو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا باہر سے. کووڈ میں دیکھو نا, کروڑوں لوگ دنیا سے گئے ہیں, کروڑوں, لاکھوں نہیں ہیں. کتنے مرے ہیں, کروڑوں لوگ مرے ہیں, کروڑوں. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی ایسی وبا آ جائے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور پہلے وبائیں آتی تھیں ایک خاص علاقے تک, اب دنیا میں کہیں بھی کوئی وبا آئے گی نا تو پوری دنیا میں لازمی پھیلے گی, کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے, ٹریولنگ سب جگہ ہو رہی ہے, آپ اس کو کسی خاص علاقے تک روک نہیں سکتے. تو وبائیں آتی رہیں گی, لوگ مرتے رہیں گے. تو اس لیے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا میرے بھائی, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے یا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اگر آپ نے دل لگا لیا یہاں تو ہر وقت موت سے ڈرتے رہو گے. پیسہ کماؤ گے تو ہر وقت اس کی فکر کہ یہ پیسہ کسی طرح سے میں استعمال کر لوں, کھا لوں. تو چائنا والے کیا کرتے ہیں, وہ جو میں نے ملیشیا میں ولاگ بنایا تھا نا, اس میں چائنا نے کیا کیا کہ یار جب اتنا پیسہ ہم نے کمایا ہے, ہم نے محنت سے کمایا, ہم مر گئے تو بعد والے فری پھوکٹ میں کھائیں گے. حالانکہ وہاں تو وراثت کا نظام بھی نہیں ہے. تو انہوں نے قبریں بنوائیں کہ یہ ساری دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفن کی جائے. اور یہ رواج فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. پہلے غیر مسلموں میں بہت رواج تھا, ان کو توقع نہیں ہوتی تھی کہ ہم ایسے مر جائیں گے, تو وہ کیا کرتے تھے, موت کے وقت وصیت کرتے کہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر اور یہ اتنی دولت ہمارے ساتھ قبر میں دفنا دو. دل چھوٹا ہوتا ہے نا کہ میرے بعد فری پھوکٹ میں کھائیں گے نا لوگ,
کچھ محنت تو ہے نہیں ان کی, اور یاد بھی نہیں رکھیں گے تھوڑے دنوں تک. دنیا پرست لوگ تو اپنے ماں باپ کو یاد بھی نہیں رکھتے. دیندار آدمی تو ابا کی وراثت کھاتا ہے تو ساری زندگی دعاؤں میں یاد بھی رکھتا ہے. آج میں ملتا ہوں بہت سے دینداروں سے, کل میں ملا, بہت اللہ نے ان کو نوازا, کہتے ہیں یار یہ سب میرے والد کی محنت ہے, والد صاحب کی, میرا کیا ہے, یہ دکان والد صاحب نے بنا کے دی تھی, انتقال ہو گیا, بس ہم تو کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ تو نیک لوگ کرتے ہیں, ورنہ دنیا دار آدمی تو 3-4 دن میں ابا کو کیا کرتا ہے, بھول جاتا ہے. تو اب کیا کیا چائنا والوں نے, وہاں بہت بڑا قبرستان نا, جو بڑے بڑے ملینز اور بلینئرز جو ہے وہ وہاں پہ دفن ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اب وہ قبرستان ایک بزنس بن گیا ہے. بڑے لوگ وہاں دفن ہوں گے تو زمین کی قیمت بڑھ گئی, تو اپنی زندگی میں قبر خریدتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں, قبر خریدنے کے بعد اسی دولت سمیت اس قبر میں دفن ہو گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے چرسی دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, ہیروئنچی الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ. ابھی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پرسوں رات کو 2:30-3 بجے کھٹ پٹ کی آواز آئی گارڈز کو, یہ باہر نکلے تو 3-4 چرسی بجلی کے کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہیں, چرسی نہیں ہیروئنچی تھے, اور 2-4 ریکی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا, ایک کے پاس گدا گاڑی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا محلے میں ہوشیار ہو جائیں. انہوں نے جا کے ان چرسیوں کو اتارا, سب کو اریسٹ کر کے ہاتھ باندھ کے یہاں مسجد میں لا کے بٹھا دیا. آپ ان کی ہمت دیکھو یار, کتنا, میرا خیال ہے 100 کلو سے زیادہ وزنی لوہا ہوگا, وہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کا نام مجھے نہیں پتا, وہ انہوں نے کٹر سے کس طرح نٹ کاٹ کے اتار لیا. اتنا بھاری بھرکم, اتنی بھاری پلیٹیں, ٹھیک ٹھاک بھاری لوہا تھا, اور ان کی صحتیں آپ دیکھو تو ایسے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی. ہیروئنچی کی کیا صحت ہوتی ہے, چڑھا کیسے اوپر. پھر ہم نے کیمروں سے دیکھا, ہمارے کیمرے لگے ہوئے نا, تو چڑھتے ہیں اور کیسے کاٹ رہے ہیں, ایسے کٹر تھے ان کے پاس, کٹ 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 ایسے. اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس, اس لیے میں نے ان کو بولا ہاتھ ہلکا رکھو, اسلحہ نہیں ہے. اسلحہ ہوتا ہے نا, ڈاکو پہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا چاہیے. تو وہ جب چرسیوں کو, ہیروئنچیوں کو نیچے لائے, یہ لوگ گرفتار کر لیا. ہم نے فجر کی نماز کے بعد جا کے ان کا معائنہ کیا نا, میں نے کہا ان کو پہلی فرصت میں چھوڑ دو, کوئی بھی مرا گیا نا ہمارے لیے مسئلہ, کیونکہ لگ رہا تھا سردی ہے نا, سردی. ایک تو کانپ رہا تھا, کہہ رہا تھا بھائی, اچھا اس کو اس کی فکر نہیں تھی پلیٹوں کی, ایک کو وہ اپنا پائپ چاہیے تھا, پائپ گم گیا تھا. پھر اس نے کہا میں مر جاؤں گا مجھے اگر پائپ نہیں ملا. میں نے کہا بھائی پائپ لا کے دے اس کو, یہ مر گیا تو یہ نہیں مرے گا, ہم مریں گے, کیس بنتا ہے. آپ کو پتا ہے نا ہماری مسجد سے لاش ملی ہے. اچھا محلے میں جو بھی آ رہے ہیں زیارت کے لیے 2-3 چپیٹ اس کو, لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ یار تبرکن دادی کے اصال ثواب کے لیے, چل بھائی ٹھش ایک لگایا, ابا کے اصال ثواب. چوروں کو مارنے کو لوگ سمجھتے ہیں ثواب ہے. مجھے بار بار یہ فکر ہو رہی کہ یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی, اور قمیضیں اتری ہوئی ہیں, ننگے پتنگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سردی الگ ہو رہی ہے, کانپ الگ رہے ہیں. ہیروئن ان کو ملی نہیں ہے. ایک ان کے پاس ذریعہ تھا, یہ سریا جو اتنا لوہا انہوں نے اتارا ہے وہ بیچ کے ابھی پڑیا ملے گی ان کو, وہ بھی ان کا آپشن کیا ہو گیا, ختم. اب ہم ہیروئن کا انتظام تو کر نہیں سکتے ان کے لیے, ان کو تھانے میں پولیس کے حوالے کرو بھائی, جان چھڑاؤ ان سے. تو پولیس کو جب فون کیا نا, پولیس نے بولا بھائی یہ ٹینشن بولو خود پالو یار, ہم نہیں لے کے جا رہے. ان کو خود اپنا ڈر ہوتا ہے یار ان کو, کیونکہ پولیس جب ان کو لے کے جاتی ہے تو پولیس کے ذمہ ہوتا ہے ان کو ہیروئن پلانا. اب ظاہر ہے وہاں اتنی پڑیاں تھوڑی ہیں کہ سب کے کام آ جائیں, وہ مخصوص لوگوں کو کے لیے, استغفر اللہ زیادہ کہہ گیا میں, یعنی تو ایک محدود ہوتی ہے نا. تو خیر ہم نے پھر ان کو کھول دیا, ہم نے کہا جاؤ بھائی یہاں سے, دوبارہ یہاں رخ نہیں کرنا. لیکن مجھے 2-4 محلے والوں نے بتایا کہ یہ 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, 20 دفعہ پکڑے گئے ہیں, 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, پھر اگلے دن یہی کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ کہ قصور ان ہیروئنچیوں کا نہیں ہے, قصور سسٹم کا ہے. اب جس کو لت پڑ گئی ہے وہ تو پیے گا, وہ تو اس نے بتایا کہ ہم نہیں پیئیں گے, مر جائیں گے ہم. باپ بتاؤ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ یار ان کو نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ, یا جو نشہ چھڑوانے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں لے کے جاؤ, تم ان کا نشہ چھڑوانے کی کوشش کرو. وہ کہہ رہے گا پھر ہم کیا کریں, ہمیں تو چاہیے بھائی, فری میں مل رہی ہو تو بتا دو, ہم فری میں, ہم تو نہیں تو یہی کام کریں گے ہم. پھر ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقوں سے 5, میں ایک پیکج دے رہا ہوں آپ کو ہیروئنچیوں کے لیے, بہترین پیکج ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقے سے 4-5 ہیروئنچی اسی طرح کھمبے سے پکڑے, چوری کر رہے تھے, اور روزانہ چوریاں. اور ہمارے یہاں بھی بکری بھی چوری ہوئی, اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پی گئے, یہ 2 بکری کے بچے چوری ہوئے یہاں سے, جنریٹر کی بیٹری چوری ہوئی ہے. تو اب تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ سارا کام یہی, اور ہر جگہ سے کر رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار بہت زیادہ چوریاں ہو رہی تھیں,
تو پھر جب یہ ہیروئنچی ہم نے پکڑے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مارنے پیٹنے کے بجائے نا ہم نے کہا تمہیں ہر مہینے کتنا پیسہ چاہیے. انہوں نے بتایا کہ اتنا 20,000 30,000 کچھ ایسے بتایا. انہوں نے کہا یار دیکھو تم یہاں چوکی داری کرو 20,000 ہم سے لے لیا, ہیروئن نہیں دیں گے ہم, پیسے دیں گے تمہیں تنخواہ. کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد سے جتنے چور پکڑے ہیں نا ہیروئنچیوں نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. سیکیورٹی کا نظام ہیروئنچیوں کے حوالے کر دیا تو چوریاں کیا ہو گئیں؟ بند. کیونکہ بےچارے مجبور تھے بھائی, وہ مجبور تھے, ان کو سٹا چاہیے. یا تو آپ ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ چھڑواؤ, چائے نہیں چھوٹتی لوگوں سے, ہیروئن کہاں سے چھوڑے گا وہ؟ اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو پکڑ پڑ کے علاج کروائے اور پھر ان کا حساب کتاب رکھے. اور پھر بھی کوئی پیتا ہوا پکڑا جائے تو اصل تو پیتا ہوا پکڑا جانے والا تو مجرم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو پرووائڈ کون کر رہا ہے؟ سعودی عرب میں ذرا سا شک ہوا تھا کہ ہیروئن یہاں آئی ہے, پورے ملک میں جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. جب تک وہ ہیروئن کی پڑیائیں پکڑ نہیں لی ان لوگوں نے, وہاں کی گورنمنٹ چین سے نہیں بیٹھی ہے, اور وہ پکڑتے ہی فوراً گردن اڑا دیتے ہیں جو ہیروئن اسمگل کر رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تبھی ایئرپورٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں نشہ اگر آپ لے کر گئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. وہ نہیں سنتے کسی کی بات. تو ایسا قانون اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے لوگوں کو یہ نشے کی عادت, تو اصل تو وہ اسمگلر ہے, ان کو پکڑو بھائی. کون ہیروئن لے کر آ رہا ہے یہاں پہ؟ اور ہو سکتا ہے وہ پکڑتے کیوں نہیں ہیں, ہو سکتا ہے جو پکڑنے والے ہوں وہی پڑیا کیا کر رہے ہوں, تو پکڑے گا کون کس کو؟ تو ان کا بزنس چل رہا ہو پڑیا کا. تو اس پہ جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا تو فی الحال ہم تو نہیں روک سکتے ان چیزوں کو, ہم تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, نگرانی کر سکتے ہیں. تو جب تک نہیں ہوتا تو ہیروئنچیوں کو پھر مجھے خیال ہو ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. ہم ان کو یہاں گلی کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیتے کہ بھائی آپ کو ان کو بھی تو کھانا تو ہے نا, تو ہم ان کو پیسے دیتے ہر مہینے, بھائی اتنے پیسے ہم آپ کو آپ کی اجرت, ہیروئن پینے کے لیے نہیں دیں گے, اجرت کے لیے دیں گے تاکہ آپ چوریاں چھوڑ دو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیکھو آپ کی گلی میں چوریاں ختم. ایسا نہ ہو کہ وہ پڑیاں ہی سپلائی کرنا شروع کر دیں, وہ پھر زیادہ خطرناک. تو یہ اس پہ سوچ لیں آپ لوگ عمل کرنے سے پہلے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ تو بچوں کو پڑیا کھلانا شروع کر دو. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو, دولت, شہرت, عزت, صحت, جن چیزوں کو منزل بنایا ہے, یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا. ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے. جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں, آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. صحت مند جوان آدمی تھے, وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی, پورا آ رہا ہوں میں, میرے ہی قد کے تھے وہ ان صاحب کے قد کے, میرے قد کے نہیں, ان صاحب کے قد کے. ان کو قبر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے جی, قبر پوری ہے. اللہ کی قدرت, وہ بڑے مضبوط دل کے, ایسا نہیں کہ آپ سمجھے قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں جانتا تھا ان کو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھیج دو, ہم اس کو دفناتے ہیں. ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے, وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل, وہ قبر خالی رہ گئی. میت کو لے گئے کہیں گاؤں میں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کی انتقال ہوا, اور سچی مچی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے. کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو. اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان, کیونکہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے. تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز. جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا, نہیں مرے گا وہ. یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی, لیکن یہ قبر کس کے لیے ہے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے, کل تو نے ہی یہاں آنا ہے. تو میرے بھائی جب ایسی بے ثباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو تو پھر دولت کماؤ ضرور, دولت کو ہدف بولو نہیں, ہدف صرف آخرت. تو آخرت کے لیے پھر محنت کرو گے نا, پھر پیسہ بھی کما لو آخرت کے لیے کہ بھئی میں صدقہ خیرات زیادہ کروں گا, میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ خرچ کروں گا, میں بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں, میں 4 شادیاں کروں گا. اس نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ, اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو. میں 4 عورتوں کی کفالت کروں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں نسل بڑھاؤں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں جو ہے وہ
مدد کروں گا مظلوموں کی, اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا, اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے کی, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. تو آپ کی نیت آخرت ہو گئی. جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب, نہیں آیا تو بھی کامیاب. تو میرا اسی تمہید میں ہی آج بیان لمبا ہو گیا, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے, میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے جمعے پھر آگے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے اگلے اسٹیپ کی طرف جاؤں میں, لیکن کیا کریں, تو نہیں جا رہے. تو آپ نے کون سا ایم اے اسلامیات کے کوئی پیپر دینے ہیں, تھیسز لکھنے ہیں. اصل میں تو یہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے, موٹیویشن چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, تاکہ ہم اس دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں. اتنی کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے دنیا سے نفرت کریں, آپ اتنی کریں جتنے اس کو لفٹ کرانی چاہیے. ایک سفر میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے ملتان پہ اترنا ہے, آپ نے پشاور جانا ہے, اس سے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی لگائی جاتی ہے. اتنی نہیں لگائی جاتی کہ ملتان پہ اتر رہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, یار یہ کیا ہو گیا. لوگ کہیں گے بھائی تیرا مسافر ہے یار, تو اس نے کون سا تیرے ساتھ جانا تھا. تو یہ گاڑی بنگلے اور دوستیاں اور یہ ساری چیزیں تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہے میرے بھائی, تھوڑے دن میں مارکیٹ سے یہ بھی شارٹ اور ہم بھی شارٹ. تو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات بیٹھنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے شروع میں جو صفات بیان کی ہیں, سب سے پہلی صفات نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 2, لغویات سے بچتے ہیں. لغو کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ. ڈبو کھیل رہا ہے, سارا سارا دن بیٹھا ہوا ہے, اسنوکر کھیل رہا ہے, ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. اور تیسری چیز, صدقات و خیرات خوب کرتے ہیں, ان کے مال سے ہر وقت صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے, نکلتا رہتا ہے. چوتھی چیز اللہ نے بیان کی, لفروجہم حافظون, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتے. اس میں ہینڈ پریکٹس ہے, اس میں زنا ہے, اس میں بد نظری, فحش فلمیں دیکھنا انٹرنیٹ پر, یہ سب چیزیں آ گئی. ایک ہی راستہ آپ کے پاس, وہ کیا ہے, شادی. تبھی ہم شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا, یہ جو شادی والا ایسا راستہ ہے, آپ فحش فلمیں دیکھو گے, کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اس میں, بن ہی نہیں سکتا. اتنے وسائل آج کل لوگوں کے پاس ہیں, موبائل ہے, کمبل میں فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے. تو واش روم میں جا کے فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے بھائی. اتنے راستے, ابا کہاں تک نگرانی کرے گا. اور اسی طرح جو زنا کے جتنے راستے ہیں, لیکن جب آپ شادی کی طرف آؤ گے تو سارا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا. ابا مار ڈالیں گے آپ کو, دھمکیاں دیں گے. ابھی ایک بندے نے شادی کی ہے, اس کو ابا نے پوری جائیدادوں سے نکال دیا, اس کو بالکل روڈ پہ آ گئی دوسری شادی پہ, حالانکہ دیندار ہے ماشاءاللہ سارا گھرانہ. تو اس لیے میں شادی کرتا رہتا ہوں کہ شادی میں رکاوٹ بہت ہے, اور اس زمانے میں شادیوں کے بغیر برائی سے بچنا بہت مشکل ہے, کیونکہ کھا تو رہے ہو نا اسی اسپیڈ سے. جب کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہو, کوئی فحش چیز آ جاتی ہے, ایک دم جذبات بھڑکتے ہیں. آپ نظر کی حفاظت تو فرض ہے, لیکن بہت سی جائز چیزوں میں بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں, تو جذبات تو کنٹرول میں نہیں ہوتے. پھر تو حلال ہوگا تو انسان اپنی جو ہے نا خواہشات کی تسکین کرے گا, حلال نہیں ہے تو پھر گند میں منہ مارے گا جا کے. تو اس لیے شادی وادی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو, کر کے بتا دیا کرو ہو گئی ہے, جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو. جس بندے نے دوسری شادی کی نا, اس کے جائیدادوں سے نکال دیا, آیا تو بیچارہ وضو کر رہا, ایسا لگ رہا تھا یتیم ہے کوئی. تو کسی نے مجھے کہا اس کے کوئی ذرا تسلی دیں بیچارہ. میں نے کہا بیچارہ کیا, ایک اور کر, جس کی 2 ہوتی ہیں بیچارہ ہوتا ہے وہ. بولو بیچارہ کہاں سے ہو گیا, تیرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی. بیچارے تو وہ ہیں جو ایک بھی نہیں ہے, یہ ایک ہیں بہت عرصے سے. اب کیا خواتین غصہ کر جاتی ہیں نا, تو وہ بھی بیچارے نہیں ہیں, لیکن جس کی 2 ہیں وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تجھے تو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے, 2 ہیں. اور میں نے کہا ٹینشن جب ہوگی جب تیسری نہیں کرے گا تو غم میں گھلتا جائے گا کہ میرے ابا نے جائیداد سے نکال دیا, میرے ابا نے یہ کیا. تو اب جب ایک کام کر لیا ہے نا, تو پھر بھرپور طریقے سے کرو بدماشی. بولو میں, آپ نے نکال دیا نا جائیداد سے, آپ نے کر دیا, ایک اور کر رہا ہوں. موسٹ وانٹیڈ جب تک نہیں بنو گے, جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی. اب اس ٹینشن کو انجوائے کرنا سیکھو, کیونکہ اب ساری زندگی یہی ذلت میں رہو گے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے. تو میں نے کہا اب اسی کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایک دفعہ بدنام تو ہو گئے ہو نا, چھاپ تو لگ گئی ہے, پڑیا تو نکل آئی ہے جیب سے, اب اسی کو بزنس بناؤ, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی مفتی صاحب, اگر قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے مرد تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے. وسیم بھائی نے سلام بھیجا ہے, وہ تو شکر ہے ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے. بس یہاں سے یہ ون وے ہے,
سمجھ رہے ہو نا, یہاں سے پیغام جاتا ہے, وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے. کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں آپ کے بغیر, اچھا یہاں سے پیغام جاتا ہے بس. مفتی صاحب اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال شرک اور بدعت سے بھری ہوئی ہے, اور یہ لوگ کرامت پر یقین رکھتے ہیں. کرامت کسے کہتے ہیں؟ اگر فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرک سے بھری ہوتی تو سارے تبلیغی قبر پرست ہوتے, شرک کر رہے ہوتے, مزاروں پہ قوالیاں ہوتی, دھمال ہوتے, قبروں سے جا کے مانگ رہے ہوتے. فضائل اعمال پڑھنے والے اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ توحید سے بھری ہوئی کتاب ہے, شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھتے ہو عمل کیا ہو رہا ہے, نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو کرامتوں کے بہت سارے واقعات ہیں, تو کرامت شرک نہیں ہوتی, کرامت عین توحید ہے. اس لیے کہ کرامت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. جب اللہ کر رہا ہے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرے یا کسی کے ہاتھ پہ بھی کرے, کرنے والا کون ہے؟ دیکھو معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے, دو انتہائیں ہیں. عیسائیوں نے کیا کیا, جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ پرندے کو کا وہ بناتے ہیں, ایک مٹی کا پرندہ پھونک مارتے ہیں, وہ اس میں جان پڑ جاتی ہے, تو عیسائی ایک طرف گمراہی کا شکار ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کام کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ کر رہے ہیں. لہذا انہوں نے عیسیٰ ہی کو خدا بنا لیا, عیسیٰ ہی کو اللہ کا حصہ بنا لیا, عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہیں. یہ بھی گمراہی ہے. کچھ لوگ دوسری طرف گمراہ ہوئے, انہوں نے کہا یہ عیسیٰ کر ہی نہیں سکتے, یہ ممکن, یہ جادو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے, انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں. جیسے فرعون نے جب موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ میں نہیں کر رہا, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. فرعون نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی معجزہ صادر ہو جائے. تو جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں وہ پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. حالانکہ پاسبل کیوں نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے, اس لیے کہ پیغمبر نہیں کر رہے بلکہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. جب اللہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس بیس پہ سیکولر اور لبرل لوگوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کیا نا, تو اسی بیس پہ مذہبی لبرل لوگوں نے کرامتوں کا انکار کیا ہے. جیسے پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے صادر ہوتے ہیں, ایسے ہی اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت مریم علیہ السلام کیا پیغمبر تھی؟ بولو. بغیر شوہر کے بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے؟ معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے, کیونکہ معجزے کس کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے. یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے درباریو, ملکہ سبا کا اتنا بھاری تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور اور تورات کا علم تھا, عالم تھے وہ. انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. اب جو ملحد لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں قرآن کہانیاں سنا رہا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ جو الزام ہمارے لبرل سیکولر قسم کے مذہبی اسکالر فضائل اعمال پہ لگاتے ہیں نا کہ کہانیاں سنائی ہیں اس میں, وہی الزام ملحد لوگ قرآن پہ لگاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت لے کر آئے, یہ کہانی برائے کہانی اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں نا بزرگ نے یہ کام کیا ہے تو یہ غلط ہے. انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ سیکنڈوں کے اندر ایک تخت کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آئے. یہ کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا, مگر ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ بولو, ان بزرگ کا استعمال ہوا. اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے؟ کرامت کہیں گے, کیونکہ وہ نبی نہیں تھے. نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اکثر لوگ فضائل اعمال کی کرامتوں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں, یہ کام ان بزرگ سے ہو گیا. جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہے نا, یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں, ان بزرگ سے ہو گیا. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام سے تو ہوا نہیں کہ تخت اٹھا کے لے آئیں اور ان کی محفل میں موجود ایک بزرگ سے ہو گیا. بھائی بات یہ ہے کہ جب کرامت یا معجزہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کی مرضی کبھی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرے یا ولی کے ہاتھ پہ کرامت کر دے, کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرے یا آج کے دور کے کسی بزرگ پہ ہاتھ پہ کرے. جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو اس کے صرف اب فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہے. اور جیسے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تمہارے بزرگ صحابہ سے بھی بڑھ گئے ہیں, تو بھائی
یہ اعتراض تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود بزرگ پہ بھی ہوگا کہ وہ تخت لے آئے تو کیا وہ سلیمان سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں اس کا مرتبہ ان سب سے زیادہ ہو گیا. عین ممکن ہے ایک چھوٹا درجے کا کوئی ولی ہو, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے, بڑے درجے کا ولی ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو, عین ممکن ہے. بلکہ یہ اعتراض تو سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. عیسائی یہی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ہاتھ پہ تو عیسیٰ تو میت کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, اور مردہ زندہ ہوتا تھا. اور موسیٰ ہمارے پیغمبر نے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا, تو کہتے ہیں عیسیٰ کا درجہ کس سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ دلیل صحیح ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, معجزے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر بعد والے پیغمبر سے افضل ہیں. بھائی وہاں کوئی مصلحت تھی, اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیا, کیونکہ وہ ان کو یہودی ان کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے, معاذ اللہ. اللہ نے اتنے معجزے ظاہر کیے تاکہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ ان کے ہاتھ پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو کوئی بھی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمتر آدمی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں کرتے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں, میرے کسی کلپ پہ نا جو میں نے فضائل اعمال کے بارے میں ریکارڈ کروایا تھا, کسی نے کہا لو بھائی فضائل اعمال کی کرامتوں کو قرآن کے واقعات سے جوڑ رہے ہیں. واہ واہ, کسی نے طنز کیا تھا میرے اوپر. یہ تو قرآن میں ہے نا کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے. یہ تو قرآن میں ہے بھائی, اس لیے ہم مان رہے ہیں. کیا فضائل اعمال قرآن ہے؟ کیا اس کے قصوں کو بھی ہم مان لیں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. اشکال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب بھی, بھائی وہ تو قصے کہانیاں ہیں, فلاں نے آ کے بتایا, فلاں نے آ کے بتایا, اور قرآن میں بتانے والا اللہ ہے, تو اللہ کی بات تو مانی جائے گی بھائی. فضائل اعمال کو کیا اللہ سے ملا رہے ہو؟ یہ لوگ ہوتے ہیں گھننے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھننے. ان کو پتا ہے کہ میں کیا دلیل دے رہا ہوں, بات کو کیا کر رہے ہیں, یہ گھما رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہوا ہے واقعہ آپ اس کو قرآن کی طرح مستند مانو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرک اگر کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب قرآن بھی شرک کے واقعات بیان کر رہا ہے. پھر کیا کرامت شرک نہیں ہوتی, کرامت جو ہے وہ شرک نہیں ہوتی, وہ عین توحید ہے. کرامت شرک جب بنے گی جب آپ بولو بزرگ کا اپنا تصرف ہے, بزرگ خود کر رہے ہیں, جبکہ اسباب سے ہٹ کے کوئی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے ذریعے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, فضائل اعمال میں اور قرآن کے واقعات میں فرق یہ رہ جائے گا کہ قرآن نے جو واقعہ بتایا وہ 100% یقینی ہے, اس کا انکار کفر ہے. فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہے کسی مستند کتاب سے لیا ہے تو یقینی ہے, مستند کتاب سے نہیں لیا تو پھر وہ یقینی نہیں ہے, اس پہ یقین کرنا بھی غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ تھے, ایک کم تخت اٹھا کے سیکنڈوں کے اندر لے آئے. ملحد لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی قصے کہانی ہے بھائی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں واقعی نہیں ہو سکتا, انسان سے نہیں ہو سکتا, اللہ سے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کلمہ کن سے پوری کائنات بنا دی, اللہ نے مٹی سے ڈائریکٹ آدم کو بنا دیا, تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا سیکنڈوں کے اندر وہاں سے وہاں کیوں نہیں لا سکتا؟ تم تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو, تم تو پاگل ہو. اللہ نے منی کے قطرے سے تمہیں بنا دیا, دل دماغ جگر آنکھ ناک کان لگا دیا, تو یہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ تو تمہارا اپنا دماغ خراب ہے, یہی کہیں گے نا ہم اس کو. لیکن مسلمان کیا ہوگا؟ مسلمان کہے گا بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے تھے, اللہ نے کہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ مان لوں گا. وسیم بھائی کے کہنے سے میں نہیں مانوں گا. ہم کہیں گے اس سے پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ کرامت کا صدور ممکن ہے, کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. فرق یہ رہ جاتا ہے کہ خبر دینے والا اگر سچا ہے تو مان لیا جائے گا, اگر جھوٹا ہے تو رد کر دیا جائے گا. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. خون میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ خوشبودار چیز ہے خون. کبھی آپ نے دیکھا خون لگا کے جا رہے ہو شادی میں, کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے خون میں خوشبو آنے کی؟ بولو. اب میں آ کے بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور جاگتی حالت میں, اور میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اکیلے آدمی کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے. یہ میں قسم اٹھا کے بول رہا ہوں, میں نے خوشبو سونگھی ہے مسجد کے ممبر پہ. اب میں آ کے کسی کو بتاؤں, اپنے دوست کو, کہ یار فلاں جگہ ایک صاحب شہید ہوئے, ایک عالم شہید ہوئے, 6 مہینے بعد یا اس وقت بھی ان کی میت سے, ان کے بلڈ سے خوشبو آ رہی تھی.
تو جو کرامت کے وجود ہی کا منکر ہے نا، جس کو فضائل اعمال سے ذاتی بغض ہے، وہ کہے گا مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، میڈیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں خون میں کوئی خوشبو، جب تک خوشبو چھڑکی نہ ہو، بلکہ خون میں تو خوشبو بھی ڈالو گے نا وہ بھی سڑ جائے گی تھوڑے دنوں میں، تھوڑی دیر میں، اور 6 مہینے خوشبوئیں آتی رہی ہیں۔ تو آپ جو سیکولر ذہن کا ہے نا، جو اللہ کی قدرت کا منکر ہے، وہ کہے گا مفتی طارق مسعود صاحب کیا سنا رہے ہیں بھائی، اپنے مریدوں کو الو بنانے کے لیے کہانی سنا رہے ہیں۔ میں کہوں گا ابے میں نے خود سونگی ہے، میرے ساتھ 10 گواہ ہیں۔ تو جس کو یہ غالب گمان ہو کہ مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے، وہ پھر بھی یقین نہ کرے نا اس خبر پر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ شہیدوں کے خون میں خوشبو پیدا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری باقی تو ہر جگہ وہ تصدیق کرتا ہے۔ میں نے 4 شادیوں کی بات کی، اس نے مان لیا۔ میں نے کہا ٹماٹر سستے ہو گئے، اس نے مان لیا، حالانکہ دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، اس نے سنا دیکھا نہیں تھا، مان لیا۔ میں نے کہا میری مرغی نے آج 2 انڈے دیے ہیں، اس نے مان لیا، حالانکہ مرغی کتنے انڈے دیتی ہے، 1 انڈا دیتی ہے، لیکن اتفاق دیے نہیں ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں۔ ہر چیز مان رہا ہے۔ جب میں آ کے کہتا ہوں کہ جی میں نے شہید کی خون کی خوشبو سونگی ہے اور میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کہانیاں سنا رہا ہے۔ بھائی اس کا مطلب ہے آپ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو۔ آپ کے اندر سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، مذہب دشمن، وہ والے جرثومے آپ کے اندر موجود ہیں۔ جب مستند آدمی خبر دے گا تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ ہاں جو مجھے پہلے سے جھوٹا سمجھتا ہے وہ نہ مانے۔ تو اب فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے اگر خود دیکھے ہیں وہ واقعات، تو بھی میں مانوں گا، کیونکہ میرے والد صاحب نے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، میرے بڑوں نے ٹائم گزارا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ پرہیزگار ہم نے بر صغیر میں دیکھا نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو میں تو مان لوں گا یار، مان لوں گا، میں کہوں گا شیخ الحدیث مولانا زکریہ جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن جس کا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وہ نہ مانے، یہ نہ کہے کہ وہ شرک بیان کر رہے ہیں، وہ کہے کہ چونکہ یہ مستند نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، معاذ اللہ کذاب ہیں، دجال ہے، ان کا کام ہی کہانیاں سنانا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا انہوں نے فضائل اعمال میں کرامت لکھی ہے وہ جھوٹی، اور قرآن چونکہ اللہ بیان کر رہے ہیں کرامت وہ سچی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یا تو فضائل اعمال میں وہ کرامتیں ہوں گی جو شیخ الحدیث نے خود دیکھی ہیں، یا وہ کرامتیں ہوں گی جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں انہوں نے۔ اور حقیقت یہ کہ 99.9% کرامتیں وہ ہیں جو انہوں نے کسی کتاب سے نقل کی ہیں۔ اب جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں تو پھر کتاب کے مصنف کو آپ جھوٹا قرار دیں کہ یہ جو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے نا، یہ کتاب کے جو مصنف تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرک تو کسی صورت میں نہیں بنتا، کیونکہ کرامت جب مان لی تو کرامت کا مطلب اللہ کر رہا ہے، جب اللہ کر رہا ہے تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ شرک جب ہوگا جب یہ مانا جائے کہ ان بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہتے یہ سب کچھ کر لیتے، یہ شرک ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہیں وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، تو یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات تھے، جب اللہ نے کر دیے تو ہو گئے، نہیں کرے گا تو نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے، ان کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ جب چاہیں کسی کا تخت اٹھا کے لے آئیں۔ ایسے تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ سارا تتر بتر ہو جائے گا۔ جب اللہ کی مرضی تھی اللہ نے اٹھوا دیا، جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اشارے کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بندہ دائیں سے بائیں نہیں ہوگا۔ یہ اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزرگ نے مردہ زندہ کر دیا تو یہ قبرستان میں اتنے پڑے ہوئے سب کچھ زندہ، اپنے ماموں کو زندہ کیوں نہیں کر دیتے، اپنے چاچا کو، اپنے ماں باپ کو زندہ؟ بھائی نہیں کر سکتے۔ کرامت جتنی جب اللہ چاہے گا ہوگی، اختیارات نہیں آ جاتے کہ اب آپ جب چاہیں کرنے لگیں۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، پانی نہیں آ رہا تھا محلے میں، جو پانی کا وزیر ہے اس نے مجھے جا کے فون کیا، جا وہ مفتی صاحب نلکا کھول لو پانی آ جائے گا، میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں۔ میں نے جایا نلکا کھولا، پانی آ گیا۔ اب جب بھی محلے والے پانی چاہیے میرے پاس آ رہے ہیں نلکا کھولو، میں بولوں گا بھائی اس دن اس نے میرے ہاتھ سے کھلوا دیا تھا، میں وہ وزیر نہیں ہوں کہ مجھے اختیارات دیتی ہیں کہ جب چاہوں کھول دوں۔ تو جب اللہ چاہتا ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے، اس سے وہ بزرگ مختار نہیں بن جاتے کہ جب چاہیں جو چاہیں مردوں کو جب چاہیں زندہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اب فضائل اعمال نے جو کرامتیں یا واقعات ذکر کی ہیں فضائل صدقات میں، وہ کسی کتاب سے نقل کی ہیں، اور وہ ان کتابوں کے مؤلف بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو جو فضائل اعمال کے خلاف کہنا اس میں شرک ہے، تو اصل میں وہ بدماشی کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے۔ آپ اس کو بولو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے، ان میں بعض دفعہ کوئی صحیح بخاری کا راوی آئے گا، کوئی ہو سکتا ہے صحیح مسلم کا راوی آ رہا ہو اس میں محدثین میں،
ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے مجتہد فقی آ رہے ہوں, آپ بولے یہ انہوں نے شرک بیان کیا ہے, تو فضائل اعمال یا شیخ الحدیث یا دیوبندیوں کے خلاف کلپ مت بناؤ, ان محدثین ان بزرگوں کے خلاف کلپ بناؤ جنہوں نے ان کتابوں میں وہ کرامتوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. این ممکن ان میں امام بخاری بھی آ رہے ہوں, امام مسلم بھی آ رہے ہوں, کرامتوں کے تو سب نے واقعات بیان کیے ہیں, لیکن یہ مجال ہے, یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے, اس کتاب جس کا فضائل اعمال میں ریفرنس ہوگا اس کتاب کے مصنف کا کبھی نام بھی نہیں لیں گے. یہ سارا نزلہ کس پہ گرائیں گے؟ فضائل اعمال پہ, کیونکہ ان کو چڑ ہے دیوبندیوں سے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ انہوں نے نیا فرقہ مارکیٹ میں لانا ہے, جب تک پرانا ختم نہیں ہوگا نیا مارکیٹ میں آئے گا نہیں. اور دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے, اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. یہ تو بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا. بھائی جب احمد رضا خان بریلوی صاحب آئے, انہوں نے میلاد شریف اور یہ سب چیزوں کو پروموٹ کیا, ان کی رائے تھی تو یہ ربیع الاول اور یہ سب چیزوں کو, تو جو علماء یہ نہیں کرتے تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی. اور جو یہ کرتے تھے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. ورنہ کوئی نیا فرقہ تھوڑی ہے, یہ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ تو وہی تھا جو میں جس پر عمل کر رہا ہوں, میرے اکابر جس پر عمل کرتے رہے ہیں, تو لوگ نام دے دیتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو کہتے ہیں نا اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ, معاذ اللہ. ہم نے تو ایکسپلین کیا وہ خواب آیا ہے اس کو, اور جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری طور پر اس کی زبان پہ وہ خواب آیا ہے. تو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں, خوابوں میں کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے. آپ کو خواب میں کچھ بھی آ جائے, جب آپ اٹھ کے بیان کرو گے تو یہ نہیں کہا جائے گا آپ کافر ہو گئے, بلکہ اس کا اچھا مطلب, اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے. تو ہمیشہ خوابوں کی کوشش کریں اچھی تعبیر. تو اس مرید کو رات کو خواب آیا, مولانا شریف تھانوی نے اس کی اچھی تعبیر بیان کر دی کہ اشرف علی رسول اللہ کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو شیخ ہے یعنی میں ہوں, شاید مجھے سنت سے محبت ہے, اور کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے, میں بھی پاسبل, یہ ان کی تواضع تھی کہ میری نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے, یہ خواب ہے. پھر بھی اگر کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کلمہ پڑھایا ہے, تو پھر 2 نمبر ہی چھوڑ دو بھائی. جیسے فضائل اعمال میں کے خلاف کلپ بنانے کے بجائے اس کتاب کے خلاف کلپ بناؤ جس کتاب سے فضائل اعمال نے کرامت کا واقعہ اٹھایا ہے. تو بالکل اسی طرح اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں جب تم کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے, تو جو میں سمجھتا ہوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائے پھر وہ مسلم بولو نہیں ہے, پھر وہ کافر ہے. پھر 2 نمبر ہی مت کرو, ایک طرف کہتے ہو اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, دوسری طرف کہتے ہو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. ابے پھر قادیانیوں میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا دیوبندیوں میں؟ عجیب سی حساب کتاب میری کھوپڑی سے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ بولے جب کلمہ پڑھائے تو کافر ہے نا, یہ بیچ میں کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ دیکھو مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, خواب میں نہیں بلکہ جاگتی حالت میں, کیا ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ سمجھے ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں. تو اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے واقعی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, مولانا اشرف تھانوی بھی کافر, اور جو اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کو اپنا شیخ و مرشد بھی کہے, جیسے میرے تو وہ پردادا پیر ہیں, میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب, ان کے شیخ مولانا عبدالغنی پھول پوری صاحب, ان کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, میرے پردادا پیر ہیں مولانا تھانوی. میں تو ان کو بہت عقیدت رکھتا ہوں. مجھے تو بچپن میں ان کی کتابیں پڑھ کے جو موٹیویشن ملی, جو علم ملا, وہ کسی کی کتاب پڑھنے سے نہیں ملا. خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنی کتابوں کی جلدیں آپ اپنے گھر میں رکھو, اس میں جو علم کا خزانہ ہے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, جو قرآن و سنت سے جو انہوں نے مستنبط کی ہیں چیزیں. میں تو ان کو بہت بڑا اسکالر, بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہوں. تو میں پھر اسلام سے خارج ہوں میرے بھائی کہ ایک آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے اور میں اس کو صرف عام مسلمان نہیں بلکہ اللہ کا ولی مان رہا ہوں. اور میں جیسا ہوں, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ بہت بڑے بڑے بزرگ تھے وہ, تو وہ سارے اسلام سے خارج ہونے چاہیے, ان سب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن عجیب بات ہے یار, ایک طرف آپ کہتے ہو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور دوسری طرف کہتے ہو وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو مرزا میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اصل میں ہم کسی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے, احتیاط کرتے ہیں, تو مرزا کے بارے میں بھی احتیاط کر لو نا. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی کیا کر لو, احتیاط. اگر آپ کہتے ہو اس کے بارے میں احتیاط اس لیے نہیں کرتے کہ کورٹ نے اس کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے, اس کا مطلب اگر کورٹ قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیتی تو پھر آپ کی نظر میں وہ کیا تھے؟ یعنی کافر بنانا نہ بنانے کا رائٹ کورٹ کے پاس آ گیا ہے کیا؟ آج کورٹ کہتے عیسائی مسلم ہے تو ہم مسلمان مان لیں گے کیا اس کو؟ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی میں اور مولانا اشرف تھانوی کے کلمہ پڑھانے میں فرق تھا, تو وہ فرق پھر آپ کے ذمے ہے. آپ کہتے ہو نا وہ فرق تھا جس کی وجہ سے ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور ان کو ہم کافر نہیں کہتے, تو وہ کیا فرق ہے وہ آپ پھر بتا دیں کہ دونوں کے کلمہ پڑھانے میں فرق کیا ہے. تو پھر آپ ایکسپلین کر دیں, جب آپ اگر ہو سکتا ہے آپ جو ایکسپلین کریں وہ بالکل صحیح ہو, اور لوگ کہیں پھر تو گلی ختم ہو گئی بھائی جب آپ یہ تعویل کر رہے ہیں. تو
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ منجن ہے، منجن آج کل مارکیٹ میں نا توحید کے نام پہ بھی منجن بکتے ہیں. تو کرامت کا توحید سے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کرامت میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے یہ بزرگ کے ہاتھ پہ کر رہا ہے تو آپ بزرگوں سے مانگے. بھائی بزرگوں سے پھر بھی نہیں، اللہ نے اس دفعہ کر دیا، اگلی دفعہ ہو سکتا ہے نہیں کرے. اللہ بولے کہ کیوں کروں بھائی میں. جیسے عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کھانا کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی تو آسمان سے نہیں رزق اترتا تھا، کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا. تو ہم بھی کہتے ہیں فضائل اعمال میں جو کرامت لکھی ہے، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ بزرگ تھوڑی، وہ تو اللہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان بزرگوں سے نہیں مانگا جائے گا. اور فضائل اعمال نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. تبھی کوئی تبلیغی آپ کو قبر سے مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. حالانکہ صبح شام وہ کرامتوں کے قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ کہہ کے تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی، کہ اللہ اتنا طاقتور ہے. تو جو ذہن بن رہا ہے وہ توحید کا بن رہا ہے، وہ شرک کا نہیں بن رہا. ایک اہل حدیث آئے اور کہنے لگے یہ علماء دیوبند جو ہے نا شرک پھیلاتے ہیں. میں نے کہا کسی دیوبندی کو بتا دو جو قبر سے جا کے مانگتا ہو. اگر علماء دیوبند مشرک ہوتے تو میں مشرک ہوتا. میں نے کہا ہمارے اکابر کی قبریں دیکھ لو، ایک بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے. دارالعلوم کرنگی میں چلے جاؤ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، مفتی رفیع عثمانی صاحب کی قبر، ایسا پرسکون قبرستان ہے، سادہ مسکین سی قبریں، اتنے بڑے بڑے علاموں کی. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو، سادہ سی، کتنے بڑے بڑے پہاڑ دفن ہے زمین میں، قبریں ایسی مسکینوں والی سنت کے مطابق. تو منجن بہت مارکیٹ میں چل رہے ہیں بھائی، ان ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. ہاں ایک بات میں ضرور بیان کرتا ہوں، وہ میں بار بار کہتا ہوں اس پوری تقریر کے بعد، کہ پہلی بات تو فضائل اعمال پہ یہ اعتراض کہ شرک پھیلا رہی ہے، کس سے کہانی ہے، یہ اعتراض غلط ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ کرامت اور معجزوں کا تذکرہ، کرامت کا خاص طور پہ تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرامتوں کے واقعات میں فراڈی بھی بہت ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانی جائے گی، لیکن بہت سارے کرامتوں کے واقعات جو جاہلوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے. جیسے پیرانے پیر چاند پہ قدم رکھ لیا انہوں نے، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. اللہ تو سب کے قدم کہیں بھی رکھوا سکتا ہے، کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کے بارے میں، خون کی خوشبو کے بھی سارے واقعات صحیح نہیں ہوتے. میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، مشہور کر دیا ہمارے بزرگ کا جب انتقال ہوا تو خون میں خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے. جب داغے دیکھا تو اتنی غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی، یا کوئی خوشبو چپکے سے چھڑک دی اس کے اوپر. اس میں ڈرامے بازیاں بھی بہت ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ کرامت کے واقعات پر بیان کرتے ہیں تو اس سے جو بدعتی لوگ ہیں نا، جن کے پاس فیک واقعات ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملتی ہے. جب موٹیویشن ملتی ہے تو یہ چیز بدعتیوں کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرنا یا اسی پہ شریعت کا مدار رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ خطرناک ہے. اس لیے آپ نے میرے بیانات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی اس طرح کے واقعات، حالانکہ ہمارے بزرگوں کی بہت ساری کرامت ہے، بعض تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہم بیان نہیں کرتے کہ یار ان چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو کس پہ لے کر آؤ، سیدھا حلال حرام پہ لے کر آؤ. 4 شادیاں کوئی کم کرامت ہے اس زمانے میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کر کے دکھا لو 4 شادیاں، یہ بھی تو ایک کرامت ہی ہے نا. تو اور بچے ہوئے ہو، مسکرا رہے ہو آپ، ایک کے بعد لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کرامت کے واقعات ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں ہے. تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جب حضرت شیخ الحدیث نے لکھی تھی تو مخصوص لوگ اس کو پڑھتے تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے. اب ایک بین الاقوامی کام ہے تبلیغی جماعت کا، اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صحیح احادیث ہوں، واقعات اس میں کیا ہوں، کیونکہ واقعہ کو تو جو آپ کو مانے گا، آپ کو صحیح سمجھے گا، وہ واقعہ مان لے گا. ہمیں کیا پتا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بیان کرنے والا مستند ہے بھی یا نہیں ہے. لوگوں کو تو کتابوں کے مصنفین کے نام نہیں پتا ہوتے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سلیبس ہے نا، سلیبس جب آپ کسی یونیورسٹی میں اسلام رکھو گے تو اب کرامتوں کے واقعات پر تھوڑی کتاب پڑھانا شروع کر دو گے ان کو، بلکہ ان کو کتاب الوضو ہوگا، کتاب الزکوٰۃ ہوگا، کتاب الصوم ہوگا، یہ مسائل ہوں گے، احادیث صحیحہ ان کو پیش کی جائیں گی. تو اب تبلیغی جماعت کا کام دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اب ہماری ناقص، ہم جو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں میں، لیکن میں اپنی طرف نسبت کر کے نہیں، میں نے بڑے بڑے اہل اللہ کو، بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب فضائل اعمال کے بجائے کوئی دوسری کتاب ہونی چاہیے. کیونکہ جب کام زیادہ پھیل جاتا ہے نا تو لوگوں کو مستند احادیث چاہیے، لوگوں کو واقعات نہیں چاہیے. تو فضائل اعمال پر اس لحاظ سے اعتراض اگر کوئی کرتا ہے جو اعتدال کے ساتھ اعتراض ہے کہ بھائی نہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من گھڑت واقعات ہیں. من گھڑت تو جب ہو جب بیان کرنے والا جھوٹا ہو.
اگر جھوٹا نہیں ہے سچا ہے تو آپ کس بیس پہ من گھڑت کہہ رہے ہو؟ نہ یہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ من گھڑت قصے کہانیاں سنا رہی ہے. یہ بات ضرور ہے کہ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس کا معیار اونچا ہو جاتا ہے. تو معیار یہ ہے کہ بھائی ریاض الصالحین ہونی چاہیے. جیسے عربوں میں جب تبلیغی جماعت کا کام تھا تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے اکابر کو کہا تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ صحیح مستند احادیث سننا چاہتے ہیں، وہ واقعات نہیں سننا چاہتے. تو عرب میں فضائل اعمال نہیں چلے گی، آپ ریاض الصالحین لے کر آؤ. تو تبلیغ والوں نے علماء کی بات سنی اور تبلیغ کا کام عربوں میں بہت پھیل گیا. اگر وہ فضائل اعمال رکھتے نا تو وہ صبح شام وہ قصے کر کے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مردہ زندہ، وہ عرب لوگ وہ بولتے بھائی یہ کیا 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 بتا رہے ہو ہمیں تم، عربوں میں نہیں چلنے کا تھا. تو اسی طرح بھائی جب کام بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اس میں واقعات 2-4 کرامت کے آ جائیں چلو ٹھیک ہے چلتا ہے موٹیویشن کے لیے، لیکن بہت زیادہ واقعات جب آئیں گے تو اس سے بدعتیوں کی تائید بھی ہوتی ہے. بدعتی کہتے ہیں ہم جب سناتے ہیں تو تم بولتے ہو پھینک رہے ہو، خود جو مرضی سناتے رہو بیٹھ کے. تو بھائی اس کو کم کر کے کس کو لانا چاہیے؟ صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، سنن ابی داؤد کو، سنن ترمذی کو. جیسے مشکات ہے اس کا فضائل کی حدیث لے لی جائیں اس سے. یا ریاض الصالحین علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ نے بہترین کتاب لکھی ہے، پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. علامہ نووی شافعی مسلک کے تھے، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے ایسی بہترین کتاب لکھ دی ریاض الصالحین کے نام سے، عوام کے لیے بڑی زبردست ہے. اور ساری مستند تو اس کے ترجمے ملتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو اس لیے علماء سجیشن تو دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو کہ بھائی اب کام بڑھ گیا تو اب یہ لے کر آؤ، آپ یہ چلے گی. ورنہ فضائل اعمال کا جو ہے نا اب وہ اس حساب سے جو جس حساب سے کام پھیل گیا اس حساب سے وہ معیار اب، کیونکہ میں اگر شہیدوں کے خون کی خوشبو کے واقعات ہی سناتا رہوں تو آپ بولے گے صاحب کوئی قرآن حدیث بیان کرو نا بیٹھ کے، ہو گیا 2-4 دفعہ تو چلتا ہے، یا میں اور کرامتیں ہی بیان کرتا رہوں بیٹھ کے. تو یہ اعتراض بنتا ہے. تو شرک والا اعتراض غلط ہے، جھوٹی قصوں والا اعتراض غلط ہے، لیکن یہ اعتراض صحیح ہے کہ بھائی جتنا معیاری کام ہے تو اس کے لیے نصاب بھی اتنا ہی معیاری ہونا چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے جو تبلیغ والوں کو بڑے حضرات دے رہے ہیں. اب ان کی مرضی مانے نہ مانے یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مان جائیں، اس سے کام ان کا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ مقصود ہی ذریعہ بن جاتا ہے، جو ذرائع ہیں وہ مقصود بن جاتے ہیں. ایک حد تک تو کام میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو دین پہ لانا مقصد ہے، لیکن بعض لوگوں کا وہ چیز ہی مقصد بن جاتی ہے. تو جب آپ ذریعے ہی کو مقصد بنا لو تو پھر ترقی رکتی ہے آپ کی. اچھا بھائی یہ ہو گیا. جلدی سے مفتی سے مسلک دیوبند، آج کیا سارے دیوبند. میں مسلک دیوبند سے ہوں. علماء دیوبند کے بیسک کیا عقائد ہیں شرکیہ؟ علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان عقائد میں. علماء دیوبند کے عقائد بہشتی زیور آپ پڑھیں شروع میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ علماء دیوبند کے نام سے نہیں لکھے، وہ اسلام کے عقائد کے نام سے لکھے ہوئے ہیں. دیوبند کوئی الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی فرقہ ہے. میں نے بتایا وہی بر صغیر کے علماء جو بدعت نہیں کرتے تھے ان کو دیوبندی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. تو کسی نے وہابی کہنا شروع کر دیا. اب سعودی عرب میں اس کو وہابی کہتے ہیں، حالانکہ وہابی کوئی فرقہ تھوڑی. سعودی عرب میں تو جو اسلام صدیوں سے آ رہا ہے وہی چلا آ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ 30-40 میں نہیں کرتے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وہابی کہنا. اور یہ اتنا زیادہ کہ بی بی سی کی ایک خبر آ رہی تھی، بی بی سی نے بتایا کہ سعودی عرب کے ایک وہابی مفتی نے فتویٰ دیا ہے. میں نے کہا ان کو دیکھو یار، حالانکہ ایک عالم اسلام کے ایک مفتی ہیں، لیکن کیا لگا دیا؟ کیونکہ وہ مزاروں کو نہیں مانتے تو ان کو نام بی بی سی دے رہا ہے، وہابی مفتی نے فتویٰ دیا ہے. مسجد گلشن فاروق کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ سے زیادہ مدینہ متبرک ہے، کیونکہ مدینہ میں نبی خود موجود ہیں جبکہ مکہ میں اللہ موجود نہیں. دیکھو مدینہ میں وہ جگہ جہاں پیغمبر دفن ہے، اس جگہ کے بارے میں تو تقریباً امت کا اجماع ہے کہ پوری روئے زمین میں سب سے افضل وہ جگہ ہے. لیکن پورا شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے. اس کے بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ نبی جس جگہ دفن ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے؟ تو مکہ میں تو اللہ کا گھر ہے. تو بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ خود تھوڑی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اللہ تو عرش پر ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے، اس کی بھی کیفیت ہم نہیں جانتے. تو اللہ کا گھر ہے نا. تو نبی کی تعظیم، نبی کی حیثیت ہماری نظر میں بیت اللہ سے زیادہ ہے. نبی کی جو حیثیت ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ پھر یہاں کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. ایک تو لوگوں کو شرک اور توحید کا کخ بھی پتہ نہیں ہے. ہر آدمی بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ شرک اور کفر کے فتوے لگا رہا ہے. دیکھو اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، اس کو جو ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے اس لیے نہیں کہ وہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں میری مرضی میں کسی بھی جگہ کو جہت بنا دوں کہ اس طرف سجدہ کرو، میں مان لوں گا مجھے کر رہے ہو. تبھی پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا وہاں سجدہ کرو، پھر اللہ نے کہا آپ یہاں کرو. تو مشرکین نے کہا یہ کیا پہلے وہاں اللہ نے کہا بھائی میری مرضی سے جہاں مرضی کروں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
میری مرضی جہاں میں حکم دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ جب اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا تو کہاں رخ کر کے کرنا ہے سجدہ؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. باقی بیت اللہ کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے, تو پیغمبر کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو گھر کی فضیلت نبی کی فضیلت سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. دیکھو آپ کا ایک اپنا گھر ہے اور ایک آپ کا اپنا بیٹا ہے. بلڈوزر آیا گھر گرانے کے لیے اور بیٹے کو مارنے کے لیے, کوئی ڈاکو آیا, کہا یا تو گھر بچا لے یا بیٹا بچا لے, تو آپ کس کی قربانی دو گے؟ آپ بولو گے گھر گرا دے بھائی, بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتا. تو اگر بیت اللہ ہو اور ایک طرف پیغمبر ہو, دونوں کو خطرہ ہو, تو جس کے دل میں بھی ذرا سی ایمان کی رمق ہے وہ پہلے بچانے کی کس کو کوشش کرے گا؟ سید الانبیاء کو بچانے کی کوشش کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں بھائی بیت اللہ گر گیا دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے. بیت اللہ تو کئی دفعہ جنگوں میں جو بغاوتیں ہوئی ہیں اور گولے باری ہوئے ہیں اس میں بیت اللہ کی دیواریں گرتی رہی ہیں لیکن دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں. حضرت ابراہیم صاحب نے تو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا. تو خدا نہ خواستہ بیت اللہ کی فضیلت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو اگر بیت اللہ پہ فضیلت دے دی تو شرک ہو جائے گا. شرک جب ہوگا جب نبی کو اللہ پہ فضیلت دینا شروع کر دو آپ, پھر یہ کفر ہو جائے گا. تو نبی کو اللہ پہ کوئی فضیلت نہیں دے رہا. تو جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے وہ جگہ بیت اللہ سے افضل ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب وہ بیت اللہ سے افضل ہے تو پھر طواف اس کا کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی طواف وہاں کیا جائے گا جہاں اللہ اجازت دے گا. تو نبی کا طواف اس لیے نہیں کہ تو شرک کا ذریعہ ہے نا, کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے نبی ہمیں دیتے ہیں, تو نبی تھوڑی دیتے ہیں. جبکہ بیت اللہ کی چار دیواری کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتا, یہ دیواریں ہمیں دیتی ہیں. نبی تو ایک انسان ہے نا, تو وہاں شرک کا خطرہ ہے اس لیے وہاں پابندی لگائی ہے. اور بیت اللہ تو ایک پتھر ہے بے جان, وہاں شرک کا خطرہ نہیں ہے. کسی کو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ بیت اللہ ہمیں دیتا ہے. بھائی یہ تو اینٹیں ہیں, تو سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہیں, اس کے پردے ہمیشہ چینج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ نے کہہ دیا تو ہم پھر. اور اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کہ ہر محبت کرنے والے کو محبوب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. محبوب کے چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگنا اس پہ فخر کرتا ہے وہ. تو اب عرش پہ تو ہم جا نہیں سکتے, تو اللہ نے کہا کہ میرے گھر پہ جس نے آنا ہے تو وہ لوکیشن کیا ہے, گوگل پہ لکھو گے اللہ میاں کا گھر کہاں ہے, گوگل بتائے گا یہ اللہ میاں کا گھر. تو جو میرے دیوانے ہیں, مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے لپٹ نہیں سکتے, تو کوئی بات نہیں, وہ ملتزم کی چادروں سے لپٹیں گے تو میں سمجھوں گا کس سے لپٹ رہے ہیں, وہ مجھ سے لپٹ کے رو رہے ہیں, تو میں یہی سمجھوں گا. تو اس لیے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا تاکہ ہم اللہ نبی سے محبت کا اظہار تو مسجد نبی میں جا کے کریں گے نا, اللہ سے محبت کا اظہار کہاں جا کے کریں بھائی ہم؟ تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنا گھر بنا دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے وہاں جایا کرو, ملتزم سے لپٹ کے رویا کرو, رخسار رکھا کرو بیت اللہ کی دیواروں پہ, اس سے بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ کو وہاں یہ ادائیں پسند ہے. وہاں جا کے بھی بس سیلفی میں لگا ہوتا ہے ہر وقت نا, مسکرا رہا ہوتا ہے اس اسٹائل سے اس اسٹائل سے, عجیب مصیبت ہے یار. اور کوئی مشہور آدمی جا رہا ہوگا نا میرے جیسا, تو بجائے طواف میں اللہ کے ساتھ وہاں روئیں, بیت اللہ کی چادر سے لپٹیں, بولیں گے وہ مفتی صاحب دیکھا, وہ دیکھ مفتی صاحب جا رہے ہیں, وہ دیکھو مفتی صاحب السلام علیکم. مجھے پھر وہاں بڑا غصہ آتا ہے یار کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یہاں کس کی طرف لگے ہوئے ہو. مفتی صاحب کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے, مفتی صاحب کو بھی چاہیے ان لوگوں کو چھوڑ کے کدھر, یہ بہت بڑی جگہ ہے بھائی. اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا ہے, میرا گھر ہے. او ہو کتنی بڑی فضیلت ہے یار. ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا, میرے نبی ہیں, میرے نبی ہیں. ورنہ تو آپ محمد بن عبداللہ ہیں بھائی, قریشی ہاشمی ہیں, بس اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے. لیکن اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر ہیں, میرے قاصد ہیں, میرے سفیر ہیں, بس اب قصہ کیا ہو گیا, ختم. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی, اللہ کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے نمائندے ہیں, تو نبی سے عشق کے لیے یہ لفظ کیا ہوگا, کافی ہوگا, بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو. تو اسی طرح بھائی بیت اللہ کی تو دیواریں اینٹوں اور گارے کی بنی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا ہو, ہماری دیواریں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہمارے گھر تو اندر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, بیڈ روم ہوتا ہے, صوفے ہوتے ہیں, یہ کچن ہے. بیت اللہ کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ کپڑا لگتا ہے وہاں پہ, ایک چادر ڈلتی ہے ہر سال وہ چینج ہو جاتی ہے, بیچ میں دھلتی رہتی ہے, تو ایک پرنالا سا لگا ہوا ہے, کیا خیال ہے اوپر, ٹھیک ہے نا, بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی گرتا ہے, تو کیا ہوا, ہم پاگل ہیں, ہم 10-20 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں بھائی. لیکن اللہ میاں نے کیا بول دیا, بھائی یہ بے شک مٹی گارے کا ہے, یہ کپڑے کی چادریں ہیں, لیکن یہ کس کا گھر ہے, میرا گھر ہے. بس جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی اس کے نظر میں یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. بیت اللہ نام کیا ہے اس جگہ کا, اللہ کا گھر. بھائی اب تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جانا پڑے بھائی, اس کو صرف ایک نظر دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے. لوگ کہتے ہیں میں اپنے ماموں کا گھر دیکھ کر آیا ہوں, لوگ کہتے ہیں میں محمد بن سلمان کا بنگلہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں تو عظیم انسان ہے یار, تو کس کا بنگلہ دیکھ کے آ گیا بھائی.
اس کا گھر دیکھ کر آیا. لوگ کہتے ہیں میں نے وائٹ ہاؤس میں صدر بش کا گھر دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا عظیم انسان ہے, تجھے گھسنے کس نے دے دیا تیرے جیسے غریب آدمی کو وہاں پہ. تو بھائی ہمیں جب اللہ کا گھر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جتنا پیسہ خرچ ہو کم ہے. پھر صرف دیکھنے کو نہیں مل رہا, طواف بھی کرنے کو مل رہا ہے, اس کی چادروں سے لپٹنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور اس کی دیواروں سے رخسار لگانے کا بھی موقع مل رہا ہے, اس کی دیواروں کو چومنے کا بھی موقع مل رہا ہے. تو اس میں خدا کی قسم 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, بشرطے کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہو. وہ نہیں ہے جیسے کافروں کے دل میں نہیں ہوتی. تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ مسلمان پاگل ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور جا کے طواف کر رہے ہیں, اور کتنے وہاں پر رش ہوتا ہے. اور بقرعید کے دنوں میں جب 3 دن طواف ہوتا ہے جو اصل طواف ہے حج کا, اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. کیسے لوگ پس رہے ہوتے ہیں اس میں, اور 20-20 لاکھ روپے 15-15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جس کو یقین نہیں ہے بھائی اللہ کا گھر ہے, اس کے لیے تو یہ سب بے وقوف ہیں. اور جن کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو ان کے لیے بھائی پوری 4 دیواری میں ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہوتی نا, ایک اینٹ بھی, وہ بھی کافی تھی. خیر, مزے گل والے فرماتے ہیں کہ مکہ کی ویلیو شہر کے اعتبار سے زیادہ ہے کیونکہ بلد اللہ ہے, اور مدینہ کی ویلیو مکہ سے خود حدیث میں ہی کم بتائی گئی ہے. نبی نے فرمایا مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ, اور مدینہ میں ایک روایت میں 50,000 ہے, اور ایک جو صحیح روایت ہے زیادہ اس میں 1,000. تو فضیلت تو دونوں کی ہے بھائی, دونوں میں ایک الگ ہی اللہ نے ایک سکون رکھا ہے. آپ نے کہا تھا پورے فرقے کو کافر نہیں کہنا چاہیے جو غلط عقیدہ رکھے, تو اس کو تو اسی طرح تو قادیانی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں سارے قادیانی ایسا نہیں ہو سکتا. سارے قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی سمجھتے ہیں, اس لیے سارے قادیانی کیا ہیں, کافر ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قادیانی کہ میں مرزا کو نبی نہیں مانتا, جبکہ جو بدعتیوں میں سب کے عقیدے ایک جیسے نہیں ہوتے, اس میں کوئی شرک کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. جن لوگوں تک دین کا پیغام نہیں ہوئے جہنم میں جائیں گے. کیا ہاں, کیوں جہنم میں پھینک رہے ہو لوگوں کو میرے بھائی؟ جن کو دین اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی نا, تو ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ لا یظلم ربک احدا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں. یا تو پیغمبر آئیں یا پیغمبر کی دعوت دینے والے داعی جائیں. پیغمبر کی دعوت پہنچنا ضروری ہے, اس کے بغیر ہاں توحید کا عقیدے کا سوال ہوگا چاہے دعوت نہ بھی پہنچی ہو. اسلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کرے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے, کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا, تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کے سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. معاہدے پورے کرنا واجب ہے. معاہدے, ایگریمنٹ. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیگ کھلاؤں گا. اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لیے ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیگ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا. ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے پہ دعوت دیتے ہیں. بعد میں مجھے خیال آیا یار میں کہہ کے پھنس گیا ہوں یار, یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا. دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہیں کیا, اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کہاں, میرا پروگرام کینسل ہو گیا. میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ ہے نا یہ, تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں. وعدے ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں تو منافق ہے. جیسے اذا وعدہ اخلف, حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے ہوئے نیت ہوتی ہے اس کی, لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا بشرطے کہ نقصان نہ ہو. نقصان یہ کہ لوگ آ گئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا. آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں 1 گھنٹے سے ہماری جو ہے نا آتے قل اللہ پڑ رہی ہے. یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی کو. لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ, میں نے آج آپ کو دیکھ کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں کھاؤ. اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف, نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو اب ان کو کھلانی پڑے گی, تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ میرے حق میں دے گی. بولے کہ بولا تھا نا تو بول دیا, بعد میں ارادہ بدل گیا, یہ کوئی لازم تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو کوئی آدمی بیوی سے ہنستے ہوئے کہہ دے بیگم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا, پکا وعدہ.
اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. کم بخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے, یہ منافقت ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا, پکا وعدہ, اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا, آپ نے بولا یار تو کرنا چاہیے, تو یہ کوئی لازم نہیں ہے, سمجھتے ہو, پھر آپ کر لو, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں, زیادہ واضح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دوسری شادی میں دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے. جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو. تو کیا کرتے ہیں, بیوی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں, میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا, ان کو پتہ چل جائے گا, لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا, میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا, لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس. اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو, یہ جب بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے, معاہدہ نہیں ہے. اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے. مثال کے طور پر آپ نے شادی کی, اب آپ باریاں نہیں دے رہے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا. تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا, بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں, شرعاً آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں. تو ٹھیک ہے, اس وقت میرا موڈ نہیں تھا, میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا, حقوق باریاں نہیں دینا, لیکن اب مجھے پراپر آپ کی وائف بننا ہے, تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گی اس کو. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے. تو آپ نے کہہ دیا, میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں 50,000 ہدیہ دیا کروں گا, 2-4 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آیا یار یہ زیادہ ہی لمبی کہہ گیا تھا میں, تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کہ منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے. ہاں جو ایگریمنٹ ہے نا دونوں طرف سے, آپ نے کہا 50,000 روپے تمہیں دوں گا, موبائل دے دو مجھے, ہر مہینے 50,000 دوں گا. اب یہ ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز لے لی, اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے, یہ دو طرفہ معاہدہ ہے. جلدی بھائی, ہم نے پہلے بھی حاضری ہوئے تھے لیکن پنجاب سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں. کہاں ہیں پنجاب والے جو آئے ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہے, ہو گئی ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کیا ہے وہ ایک راحتیں, اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا. ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا, غزلوں میں شاعروں کو یہی ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاپ. تو شاعر دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا تو محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاپ کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ گیا, بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں راحتیں, اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. کوئی اور ٹاپک چھیڑو. عرض یہ کرنا ہے کہ میری منگنی وغیرہ خالہ کے گھر ہو چکی ہے. اچھا, میری منگنی میری خالہ کے گھر ہو چکی ہے جس میں ہم دونوں کی رضامندی اور پسند شامل ہے. منگنی کو 1 سال گزر چکا ہے اور میرے بھائی دو دیال والوں کو بہت اعتراض ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکی مجھ سے 2.5-3 سال بڑی ہے. والدین پریشان رہتے ہیں, اگر میں توڑتا ہوں تو ننیال ٹوٹتا ہے, جوڑتا ہوں تو ددیال ٹوٹتا ہے, ددیال کی ایسی کی تیسی. اور کیا, شادی بیاہ میں جب تک بدماشی نہیں ہوگی, کسی کا باپ بھی تمہاری, لوگ تو یہی نکالتے رہیں گے وہ بڑی ہے, وہ عمر میں چھوٹی ہے, اس کی انگلی میں ایک اور چھنگلی بھی نکلی ہوئی ہے. ہوتا ہے بعض خواتین کی 2 انگلیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے ناخن یوں کر کے ٹیڑھا ناخن ہے. ہمارے ایک جاننے والے ان کے 2 انگوٹھے تھے, تو اگر یہ جاننے والی کے ہوتے تو اسی بیس پہ رشتے ٹوٹ رہے ہوتے. کیا خیال ہے اس کے تو 2 انگوٹھے ہیں, یا چماٹ لگائے گی تو زیادہ پڑے گا. تو 2.5 سال بڑی ہے کچھ نہیں ہوتا. لڑکی چاہے کتنی بڑی ہوتی وہ لڑکی ہے, عورت ہی ہے. عورت مرد کے ماتحت ہی ہوتی ہے, آدمی ہوتا ہے. بے شک بیوی سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن آدمی ہونا چاہیے, پجامہ نہیں ہونا چاہیے, یہ شرط ہے. اگر پجامہ ہے نا پھر بے شک عمر میں بڑا بھی ہو. پجامے کا مطلب 2 ٹانگیں اور سر نہیں ہونا, اندر سے کیا ہو, مرد کا بچہ ہو, تو اس کا روب ہوتا ہے عورت کے اوپر. تو عورت آپ سے عمر میں جتنی بھی زیادہ ہو, مگر روب کس میں ہوگا؟ آپ کی آواز میں ہوگا. اس کی آواز میں روب نہیں ہوگا, تو آپ کی چال میں قوت ہوگی. تو یہ ہم لوگ ہندوؤں میں رہ کے نا یہ ٹوپی ڈرامے ہم نے سیکھ لیے ہیں, عمر زیادہ عمر کم. بھائی جو جس کو پسند آ رہی ہے شادی کر لے. میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں, بیوہ پسند آ رہی ہے, اس کے 6 بچے ہیں, کہہ رہے ہیں یار عاشق ہو گیا ہوں, میرے دماغ سے نکل نہیں رہی ہے, لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی 6 بچوں والی بیوہ سے تو شادی کر رہا ہے, تو اپنی عمر دیکھ. میں کہتا ہوں یار جب آپ کو پسند ہی وہ آ رہی ہے تو لائف نکاح میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا تو اسی 6 بچوں والی سے کرو, کیونکہ وہ جو کنواری ہے اور جو اس کی عمر آپ سے کم ہے, جب پسند ہی نہیں آ رہی آپ کو تو کیا کرنا ہے اسے شادی کر کے. بھائی اس کی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھنڈی پکا کے لاؤ خاندانی طریقے سے. وہ نہیں, وہ پائے لے کر آ رہے ہیں, وہ لا رہے ہیں میرے لیے جی نہاری لا رہے ہیں یا اور کوئی چیز.
मैं फिर भिंडी खा रहा होता हूँ तलाश कर, मुझे भिंडी बहुत पसंद है बशर्ते कि सही पकी हुई हो, बड़ा जायका है भिंडी में। अभी मेरी एक जगह खाना था, मैंने उनसे कहा भिंडी पकाओ, तो वो इतनी बड़ी प्लेट में खा गया भिंडी की, मेरी बदहजमी हुई, बाकायदा इस्तिगफार किया मैंने, उस तौबा इस्तिगफार किया। लेकिन भिंडी कौन छोड़ता है यार, इतनी पकी भी सही हो, ऐसा ना हो कि मुझे भिंडी ला के खिलाना शुरू कर दें। काट के ना लोग तल के लगते हैं, पता नहीं क्या बना देते उसका, कतले बड़े बड़े हो, टमाटर छिलका और बीज निकाल के डला हुआ उसके अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर के छिलके बीज से एलर्जी है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं टमाटर का छिलका बीज नहीं खा सकता, मुझे फौरन अजीब सी खारिश शुरू हो जाती है बॉडी में, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो टमाटर का छिलका बीज से मुझे एलर्जी है। बगैर टमाटर यानी मैं इसलिए बताना पड़ता है ना कि अब बयान जाएगा तो हर जगह भिंडी आना शुरू हो जाएगी, तो टमाटर खूब डाले हुए होंगे छिलकों समेत, वो फिर मैं नहीं खाता। तो अब मैं उनसे कह रहा हूं तो यार मैं नहीं खा रहा गोश्त, मुझे नहीं ये खिलाओ मछली, मैं भिंडी को फोकस कर रहा हूं। लेकिन नहीं, लोग ये नहीं देखते मेहमान क्या चाह रहा है, लोग देखते हमने ये तेरे बाप पकड़े खाएगा जो हमने तेरे लिए बनाए हैं घंटा लगा के। तो सेम यही कंडीशन कहां होती है, किसी को बेवा पसंद आ रही है, लेकिन महल्ले वाले लोग क्या कह रहे होते हैं, अबे तू कमारी से कर, तू कम उम्र से कर। अबे जब उसको पसंद नहीं आ रही तो जो आ रही है वो उससे करने दो ना उसको। समझ में आ रही है बात? हमारे नबी ने तो हजरत खदीजा से की है जो उम्र में इतनी बड़ी थी उनसे, और कितनी कामयाब शादी चली है। हजरत आयशा कहती हैं मुझे अगर किसी से कोई गैरत आती थी ना तो खदीजा के अलावा किसी बीवी से गैरत नहीं आती थी, गैरत सिर्फ खदीजा से आती थी। इसलिए कि मुझे पता था नबी बाकियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो जितनी भी सोखने हो मोहब्बत मुझसे ही है। लेकिन कहते जब हजरत खदीजा का तस्करा करते ना तो जिस अंदाज में करते तो मुझे लगता कि मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत किससे है, खदीजा से। तो इसलिए हजरत आयशा ने एक दिन क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कमारी बीवी दे दी, कम उम्र दे दी, आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को याद करते हो जिसके सुर्ख जबड़े थे। ये हजरत आयशा के अल्फाज हैं, हमारे नबी को गजबनाक हो गए। फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफें शुरू कर दी। तो आपको जो पसंद आ रही है भाई, उम्र में ज्यादा उम्र में कम हो, 18 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, बच्चा हो ही नहीं, जो पसंद आ रही है उससे करो। और आपका अब्बा अक्लमंद होगा ना, वो भी कहेगा यार मेरा बच्चा जब इसमें खुश है तो उसको सुकून इसी में मिलेगा। जब बीवी से इंसान को सुकून मिलता है तो अब्बा को भी सुकून देता है, अम्मा को भी सुकून देता है। वरना बीवी आपके सुकून की नहीं है, वो उधर टेंशन इधर टेंशन पार्सल, अब्बा को टेंशन पार्सल करेगा। याद रखो टेंशन ऐसी चीज है जो मुताद्दी है। टेंशन जो टेंशन का मरीज है ना वो अकेला नहीं होता, वो कब्र में जाने से पहले 25 लोगों को टेंशन का मरीज बना के जाता है। तभी तो मैं वो लतीफा सुनाता हूं कि एक औरत अपने शौहर को लेकर गई डॉक्टर के पास और कहने लगी डॉक्टर साहब ये डिप्रेशन के मरीज हैं। तो डॉक्टर ने इंटरव्यू लिया, बीमारी समझ गया। डॉक्टर ने नींद की गोली दी उसकी बीवी को। उस खातून ने कहा ये मैंने इन्हें कब खिलानी, उसने कहा ये आपने खानी है, जितना आप सोएंगी ये उतना जल्दी रिकवर होंगे। समझ में आ रही है बात? आपके जागने की वजह से इनको टेंशन हो रही है। तो माय डॉक्टर था। तो जो पसंद आ रही है भाई वो क्या है, बाज लोग क्या उनको कोई ब्लैक कलर की पसंद आ रही होती है, माँ बाप नहीं करने दे रहे, हमारा सारा खानदान चिट्टा है, बच्चे चितकुबरे पैदा हो जाएंगे हैं भाई। एक आदमी को अपनी कजन से इश्क हो गया, कजन थी थोड़ी ब्लैक, उसको वो अट्रैक्शन थी उसकी नजर में। अब पूरा खानदान दुश्मन हो गया। अब्बा उसने कहा ऐसी की तैसी कर ली शादी, आज बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुश है मियाँ बीवी। तो अल्लाह मियाँ ने जो इतनी औरतें पैदा की हैं किसी ना किसी के लिए उसमें अट्रैक्शन रखी है ताकि वो ना करे तो दूसरा कर ले। लेकिन आपने अगर सोसाइटी की वजह से एक मैयार बना लिया तो समझ लो फिर कल आपकी बेटियों का भी बेड़ा गर्क होगा। हो सकता है कोई थोड़ा सा ऐब हो और लोग कहें मुझे पसंद तो आ रही है लेकिन मेरी अम्मा मना कर रही है, मेरे चाचू मना कर रहे हैं। तो अच्छी अच्छी लड़कियां क्वालिफाइड एजुकेटेड और बड़े अच्छे खानदानों की, सब का सिर्फ ऐश्वर्या राय और 2-4 इस टाइप की बच जाएंगी जिनसे लोग शादियां करेंगे। 2-4 बच जाएंगी जो इस डिजाइन की, अब्बा को वही पसंद आ रही होगी। तो ये तो अल्लाह मियां ने हर तरह के, मर्द भी तो आड़े तिरछे हैं ना, कितने टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे लड़कियों को पसंद आ रहे होते हैं। मैं तो कितने निकाह पढ़ाता हूं, दूल्हा देख के मैं कहता हूं बस औरत का ज़र्फ है कि ऐसे दूल्हा इसको उसने कबूल कर लिया। लेकिन हम रिश्ता थोड़ी तोड़वाता हूं, मैं कहता हूं नहीं ये दोबारा इंक्वायरी होगी, ये एक 18 साल की लड़की की इस आदमी से शादी क्यों हो रही है, मैं काजी हूं, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। मैं क्या सोचता हूं कि भाई जब लड़की ने देखा भी है, जाहिर है हमारी सोसाइटी में जबरदस्ती लोग शादियां नहीं कराते लड़के, जब पसंद है तो जब वो पसंद है तो अच्छी बात है यार। उसको 50 साल पसंद आए, 45 साल पसंद आए, काला पसंद आए, टेढ़ा पसंद आए, आड़ा पसंद आए, जो उसको पसंद आ रहा है भाई ठीक, और वो ज्यादा अच्छी जिंदगी होती है। ये जो लोग कहते हैं ना मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं, एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने कहा फिर नफरत की कामयाब होती होंगी, फिर पहले नफरत करो शदीद तरीके फिर शादी करो। तो नबी ने हुक्म दिया है जहां मोहब्बत हो वहां शादी कामयाब होती है। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्ल निकाह, सही हदीस है, 2 मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। इसका इलाज ही है कि इनको लीगल कर दो, सही है ना, बजाय एक दूसरे को कुत्ते भेजने के, एक दूसरे के पीछे कुत्ते छोड़ने से बेहतर क्या है, दोनों को क्या कर दो,
لیگل کر دو. ہمارے یہاں ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں, یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے سوسائٹی میں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, باپ سمجھدار تھا, اس نے لڑکے سے بلا کے انٹرویو لیا, دیکھا بھائی صحیح ہے, کماتا ہے, یہ کمانے کے قابل ہے, بیٹی کی شادی کر دی. اور ایسے بیوقوف بھی ہیں, پتہ چلا لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے, ایک دم بندوقیں نکالنی, توپیں نکالنی, اڑا دو بم کو سالے وہ. ابھی کسی چرسی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, کسی ہیروئن کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, بھائی وہ بھی انسان کا بچہ ہے, پہلے تحقیق تو کر لو. انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کو پسند کیوں آیا, ہماری پرمپرا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے بھائی, پسند آنا یہ نیچرل ہے. اللہ نے عورت کی رغبت مرد کی طرف, مرد کی عورت, یہ نیچرل ہے. آپ کی بچی کو کوئی پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح نیچر پہ چل رہی ہے. کوئی بھی پسند نہیں آ رہا, پھر اس کے دماغ کا علاج کراؤ, سمجھ رہے نا. جیسے کھانا, بچوں کو کوئی پسند آتا ہے, کوئی کھانا پسند نہیں آتا. اب آپ کے بچے نے کہا میں پراٹھے کھاؤں گا, آپ کی غیرت آ گئی, ابے تجھے پراٹھے توپے نکال لیا آپ نے, میرے ہوتے ہوئے تجھے پراٹھے کیوں پسند آئے, روٹی پسند آنی چاہیے تھی. بچہ کہے گا ابا یہ تو نیچرل ہے, میں نے اپنے اختیار سے تھوڑی پسند کیا ہے. تو جیسے بھائی بھوک لگتی ہے تو کسی کو پراٹھے کھانے کا دل چاہتا ہے, میرے جیسے آدمی کو کسی کا روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, کسی کا سموسے کھانے کا دل چاہتا ہے. تو ایسے ہی لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو کسی کو وسیم پسند آ جاتا ہے, کسی کو غفار پسند آ جاتا ہے, کسی کو سلیم پسند آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں غیرت کے خلاف جب ہے جب ناجائز دوستیاں لگانا شروع کر دے. اگر تمیز سے آ کے ابا اماں کو بتا رہی ہے تو پھر غیرت کی بات نہیں ہے. پھر بغیرتی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی پسند کی جگہ شادی نہ کرنے دو, کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ شادی کہیں اور ہوگی, پسند کہیں اور ہوگی. تو پھر یہ بغیرتی ہے. اس شوہر کے ساتھ بھی بغیرتی ہے کہ سامنے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ بڑی بغیرتی ہے. نہیں آئے گی سمجھ میں باتیں, نہ اباؤں کی سمجھ میں آئیں گی نہ اماؤں کی. چلتے رہو جیسے چلنا ہے, بیڑا غرق کرو سوسائٹی کا. بھائی ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن آئے گی نہیں سمجھ. میں میری سچی نیت ہے کہ اس سال ماں باپ کو حج کراؤں گا, دل سے, اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کرا دے. اگر کوئی یہ توکل کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا غیب سے روزی ملے گی, توکل نہیں ہے, حماقت ہے, مرے گا اور اللہ خودکشی کا گناہ دیں گے اس کو. کمانے کی پوری کوشش کرو, پھر توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اسباب اختیار کیے بغیر توکل اسلام میں جائز نہیں ہے. دعا کی درخواست گھر میں ہماری دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے. گل محمد نے دعا کی درخواست کی, دل سے دعا ہے جی, بیماروں کو شفا دے اللہ تعالیٰ. میرے گھر والے مدرسہ بنانے سے منع کرتے ہیں, دین کی کتابیں پڑھنے نہیں دیتے, میری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, مولویوں کے خلاف ہیں. کیا میرے لیے ہجرت فرض ہے؟ ہجرت کر کے کیا روڈ پہ کر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھو گے؟ اگر آپ چھوٹے ہو تو گھر میں ہی رہو گے نا, مذاق اڑانے تو بس انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو دیندار لوگ ہیں ان کو چاہیے ماں باپ کی خدمت زیادہ کریں, جب زیادہ خدمت کرو گے پھر نہیں مذاق اڑائیں گے انشاءاللہ. نکاح فرض ہونے کی شرط ہے کہ شہوت بڑھ جائے اور رشتہ بھی مل رہا ہو, لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہ نفقہ بھی شرط ہے. بھائی رشتہ اگر مل رہا ہے تو اپنی مالی پوزیشن ان کو بتا دو, بھائی میرے پاس اس سے زیادہ مال اسباب نہیں ہے, تو وہ اگر دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں تو نہ دیں, کیونکہ یہ وہ بھی تو چیک کریں گے نا. تو ایسی لڑکی کا رشتہ مل جائے گا جن کے مالی حالات آپ سے بھی زیادہ خراب ہیں, وہ دے دیں گے. وہ کہیں گے ہماری بچی کو ویسے بھی گھر میں پاپے بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے, ہو سکتا ہے تو گٹکے کھلا دے اس کو, پاپے کھلا دے, پان کھلا دے. تو غریب لڑکی سے شادی کرے ایسا آدمی, مالدار سے نہ کرے. اچھا بھائی مفتی صاحب فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پھر اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, بہت لمبی بات ہو گئی ہے, جلدی سے بس ختم کریں, جلدی جلدی, اسپیڈ بہت ٹائم ہو گیا دیکھو.